بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم موجود ہیں ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں، جہاں ہم سردار ہاؤس بلکہ نلوٹا ہاؤس میں موجود ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان ہزارہ میں اور ایبٹ آباد میں ایک جانی پہچانی عوام دوست شخصیت ہیں۔ ایک ایسے شخص جنہوں نے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ 3 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونے والے سردار اورنگزیب نلوٹا کی رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں۔ سردار اورنگزیب نلوٹا کے ہمراہ 1999 میں بیگم کلثوم نواز کو جنرل پرویز مشرف کی آمریت کے دوران حویلیاں نلوٹا کے مقام پر لا کر اپنا سیاسی لوہا منوانے والے سردار اورنگزیب کی شہرت ان کے گاؤں نلوٹا کے باعث بہت بلندیوں کو پہنچی، اور آج ہم گفتگو کرنے آئے ہیں سردار اورنگزیب نلوٹا سے، نہ صرف ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی۔ سردار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ شکریہ۔ سردار اورنگزیب نلوٹا کو ایبٹ آباد میں لوگ، ہزارہ میں، خیبر پختونخوا میں لوگ جانتے ہیں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے۔ کچھ اپنا ابتدائی تعارف کروائیے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کیا حالات تھے اس وقت؟ میں سب سے پہلے تو ہل ٹاک کی طرف سے تصدق بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، جی بالکل۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نلوٹا ہاؤس میں آپ کو کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تحصیل حویلیہ میں یہاں پہ تشریف لائے، میں یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میرے لیے آپ نے وقت نکالا، اور آپ کے چینلز کا بھی اور آپ کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک میری سیاسی زندگی اور نجی زندگی کا تعلق ہے، میں نلوٹا گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، اور میرا چونکہ کوئی خاص سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ میرے والد صاحب حویلیہ میں ایک عرصے سے 1950 سے یہاں پہ دکان کرتے تھے، پھر یہاں پہ ہماری لونڈا بازار میں ہماری جو کاروباری زندگی ہے وہاں پہ گزرتی رہی۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حویلیہ سے حاصل کی، ایون کہ انٹر تک میں نے حویلیہ میں پڑھا، اور پھر میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی، اور اس طرح جو ہی میں نے بی اے کیا تو 1998 میں مجھے اتساتی طور پر سیاست میں آنا پڑا، اور میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن اس وقت کنٹیسٹ کیا، اور وہاں سے میں نے اپنی سیاسی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پہلا الیکشن آپ نے 1997 کا لڑا؟ 1988 کا الیکشن لڑا، 88 کا، 1988، اور غالباً 1986 میں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی، اور میں نے کہا آپ کو کہ ذاتی طور پر مجھے یہ الیکشن لڑنا پڑا، اس لیے کہ چونکہ اس وقت ہمارے علاقے کی ایک مشہور شخصیت سردار حیدر زمان صاحب، جو میری یونین کونسل سے ان کا تعلق تھا، تو ہمارے اختلافات اس طرح کے تھے کہ مجھے مجبوراً اپنے قبیلے کے لوگوں نے مجھے الیکشن لڑوایا، اور میں نے یعنی کالج چھوڑنے کے فوراً بعد، اور شاید آپ نے وہ میرے پوسٹر نہیں دیکھے ہوں گے، اس وقت جو میرے وہ الیکشن کے پوسٹر تھے ان کے اوپر سردار اورنگزیب نلوٹا بی اے لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ، بی اے بڑی بات تھی، بہت کم لوگ اس وقت بی اے کرتے تھے۔ جی جی جی۔ تو اس طرح پھر جب 1990 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت توڑ دی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب 1990 میں ہی یہاں پہ حویلیہ میں تشریف لائے تھے۔ ایک عظیم الشان جلسہ وہاں پہ حویلیہ میں ہم نے کروایا تھا، اور میں نے ادھر ہی پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور اس طرح میں نے اپنی جو زندگی کی میری پہلی سیاسی جماعت تھی وہ پاکستان مسلم لیگ تھی، اور شکر الحمدللہ کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب دل سے میں ان سے پیار کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، اس وقت بھی کرتا تھا، اور وہ مجھے 1990 سے بائی نیم جانتے تھے، اور میں اپنی سیاسی جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے پارٹی میں اس وقت نائب صدر ضلع ایبٹ آباد کا عہدہ بھی
دیا گیا. حاجی جاوید حاجی صاحب جاوید مرحوم اقبال صدر تھے. عباسی صاحب ہمارے صدر تھے. وہ بھی بہت شفیق تھے اور میرا بہت خیال کرتے تھے, اور اس طرح میں اپنا آپ کی کردار جو ہے انٹری وہ ہوئی. پاکستان مسلم لیگ کے لیے ادا کرتا رہا جو مجھ سے ہوتا تھا ایز اے سیاسی کارکن. تو 1993 کے الیکشن آ گئے, میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. تو اس وقت چونکہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, تو ٹکٹ چونکہ وہاں پہ منصف خان جدون صاحب مرحوم کو ملا تھا, اور ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا. اور میرے بالخصوص علاقے میں جو میری بائی یونین کونسل ہے, یونین کونسل ناڑا اور دیوال منال, تو وہاں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو ووٹ دلوانا یا مسلم لیگ کی کمپین کرنا, مسلم لیگ کا ساتھ دینا بہت مشکل تھا. حالانکہ وہ جدون تھے, آپ سردار ہیں, جی لیکن جی, آپ نے پھر بھی اپنے علاقے سے ان لیکن کو میں نے ووٹ لے کر پاکستان دی مسلم لیگ کا پارٹی ٹکٹ کو. ان کے پاس تھا, اور الحمدللہ وہ غالباً 1400 ووٹ سے وہ جیتے تھے, جس میں غالباً 1650 ووٹ میری ان 2 یونین کونسل سے ان کو ملی تھی. اہم کردار تھا. بہت مشکل تھا میرے لیے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ برادری کے کچھ ساتھ چھوڑ وہ, کے. اور تو میں جب اپنے علاقے میں جاتا تھا ان کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں, تو میری برادری کے لوگ کہتے تھے قوم کے غداروں کو ایک دیکھا اور دو, اور اس طرح طرح تو کے میں یہ پروپیگنڈا. سوچتا تھا کہ مجھے مسلم لیگ کا غدار کوئی نہ کہے, چونکہ میرا رشتہ جو مسلم لیگ کے ساتھ جڑ گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو میں نے اس عہد کو الحمدللہ بڑی پارٹی خوشنودی وابستگی سے کو. نبھایا. پھر 1997 کا الیکشن آ گیا. پھر آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, ناظرین بھی اور بہت سارے ینگسٹر نوجوان نسل جو اس وقت بچے بچیاں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, اور وہ آج آپ کو دیکھیں گے. جی جی جی, میاں نواز شریف صاحب یہاں سے 93 میں ایم این اے منتخب ہوئے, ہو گئے ایبٹ تھے. آباد کے حلقے سے اپوزیشن لیڈر جی جی, بنے, اپوزیشن لیڈر اور بنے. اس کے بعد 1997 میں پھر اسی حلقے سے ایم این اے منتخب ہو کے وزیر اعظم بنے. جی جی, تو اس وقت پھر میں نے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے اپنے وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن پارٹی قیادت نے چونکہ وہ اس وقت خورشید اعظم خان جدون صاحب کو ٹکٹ دیا تھا, اور ہم نے ان کو بھی بھرپور سپورٹ کیا. اور میرا جو اپنا بھائی گاؤں نلوٹھا ہے, اس کا پولنگ سٹیشن خورشید اعظم خان صاحب 67 ووٹ سے جیتے تھے, اور میاں نواز شریف صاحب 68 ووٹ سے جیتے تھے, اور دونوں کے مقابلے میں سردار درزمان صاحب. اچھا اچھا. تو 93 میں اس طرح ہوا کہ مجھے شوق تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب میرے یونین کونسل میں جلسہ کریں, انتخابی جلسہ کریں. وہ بھی بہت مشکل تھا اس وقت ادھر جلسہ کروانا. پہاڑ کی چوٹی پہ, جو لوگ نہیں جانتے وہ ان کو بتاتے چلیں کہ بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ نلوٹھا گاؤں واقع ہے. اب تو سردار صاحب نے وہاں پہ سڑکیں بھی اور بجلی بھی اور پانی بھی اور بہت سی سہولیات دے دی ہیں, لیکن اس وقت 97 میں جیپ جاتی تھی, بمشکل جیپ جاتی. تو میاں نواز شریف صاحب کا 1993 میں ہم نے سجیکوٹ میں ہیلی کاپٹر اتارا, ادھر الیکشن کمپین کے دوران ان کا جلسہ ہوا. کچھ نہ کچھ خوشگوار تھوڑے سے واقعات بھی وہاں پہ ہوئے, لیکن ہم نے ان کو فیس کیا, اور میاں نواز شریف صاحب سجیکوٹ کا پولنگ سٹیشن بابا درزمان سے 101 ووٹ کی لیڈ سے جیت گئے تھے. اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نلوٹھا صاحب یہ آپ ادھر جلسہ کروا رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوگا. تو میں نے کہا میرا قائد یہاں پہ آ رہا ہے, تو اگر میں اس کو عزت نہ دے سکتا تو میں ان کو یہاں پہ نہیں لاتا تھا. میاں نواز شریف صاحب جیت گئے, اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے, اور دوبارہ وہ ہمارے پاس سجیکوٹ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے, اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے ہمیں ایک اسپتال جو اپنی جیب سے وہ دے رہے تھے, غالباً اس وقت N12 ہوا کرتا تھا, اس میں انہوں نے 10 اسپتال دیے تھے جو اپنی جیب سے انہوں نے دیے تھے پورے حلقے کے اندر جدھر جدھر ان کے شکریہ کے پروگرام ہوئے تھے. اور اسی طرح پھر 97 میں دوبارہ جب میاں نواز شریف صاحب اسی حلقے سے منتخب ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیر اعظم پاکستان بنایا, تو خورشید اعظم خان صاحب کو ٹکٹ مل گیا, تو ہم نے ان کو بھی اسی طرح سپورٹ کیا اور دل و جان سے ان کے ساتھ محنت کی. اللہ نے ان کو بھی کامیاب کیا. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, اور صوبے میں سردار مہتاب صاحب سی ایم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. اور اس طرح ہوا کہ تصدق بھائی میں کچھ بھی نہیں تھا, میں کونسلر بھی نہیں تھا, لیکن میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میرے گاؤں میں بجلی نہیں تھی. اور ایک کلانڈا ایک گاؤں ہے جو سردار شمیم کو آپ جانتے ہیں, وہ ضلع ناز ممبر بھی منتخب رہے ہیں, ان کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی. ان کے گاؤں سے آگے ناڑا میں گاؤں میں بجلی تھی لیکن کلانڈا میں نہیں تھی.
تو کیپٹن صفدر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے کا ڈائریکٹیو جو بجلی کے لیے فنڈ تھا اس وقت وہ 50 لاکھ اس وقت وہ میرے نام کے ساتھ انہوں نے جاری کیا تھا. تو جب بجلی لگ گئی تو ایک بڑا اچھا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب اس کے افتتاح کے لیے کیپٹن صفدر صاحب تشریف لائے اور سینیٹر پرویز رشید صاحب ان کے ساتھ تھے میرے گاؤں میں, تو مجھے کیپٹن صفدر صاحب نے کہا کہ نلوٹھا صاحب ایک تو ٹینٹ سروس کچھ نہیں ہو, وہ مجھے بچانا چاہتے تھے کہ اس کا پیسہ وہاں پہ نہ خرچ ہو, اور آپ نے چرپائیاں بچھانی ہیں اور سٹیج کوئی نہیں بنانا ہے, قدرتی ماحول ہو. قدرتی ماحول ہو. اور پھر کھانے کا میں نے جب وہ ان کو ریکویسٹ کی اور زبردستی میں نے کہا نہیں جی کھانا میں آپ میرے ساتھ کھائیں گے, تو انہوں نے کہا پھر اس طرح ہوگا کہ سفید چاول اور چنے کی دال ہوگی, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں تیار خوراک بھی دیسی ہوتی ہے. دیسی ہوگی. جی کیپٹن صاحب ہمیں بھی دیسی میرے لیے خوراک بڑا کا وہ شوقین ہوں. کہ مسئلہ تھا, میں دوبارہ ان کے پاس گیا, ریکویسٹ کی, میں نے کہا آپ اگر میں اور آپ روکھی روٹی بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مہمان ہیں اسلام آباد سے آپ کے ساتھ آئیں گے, افسران ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوئی تو میں بائیکاٹ کروں گا. پھر میں نے اس طرح کیا کہ میں نے مکئی 4-5 بوریاں جو ہیں وہ پسوائی, اور کڑی اور مکھن, اس طرح لسی, یہ چیزیں چٹنی دیسی کیا. تو میرے گھر میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے. جب بھی میں وزیر اعظم میں اس میں جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے نلوٹھا صاحب آپ کا کھانا ہمیں بہت پسند ہے. تو اس طرح ہمارے زندگی کے حالات گزرتے رہے اور پارٹی کے ساتھ وابستگی مشکل ترین حالات میں ہم چلتے رہے. 1994 کی بات ہے جب محترمہ کی حکومت تھی, میاں صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, تو تحریک نجات پاکستان مسلم لیگ نے شروع کی تھی. تو اس تحریک نجات میں میں گرفتار ہو گیا تھا, اور میرے ساتھ ایبٹ آباد اور حویلیاں کے 10-12 اور آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم 29 دن وہاں پہ رہے تھے, اور 29 دن 3 MPO کے تحت ہمیں وہاں پہ بھیجا گیا تھا. تو میں نے کبھی مشکل ترین حالات کا مقابلہ کیا, پرواہ نہیں کی, اپنے قائد کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ الحمدللہ ہم ڈٹے رہے. پھر مجھے چونکہ حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب بھی اریسٹ ہو گئے تھے, وہ صدر تھے ہمارے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میں نائب صدر تھا. تو میں نے جب دیکھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑی سٹرگل میں نے شروع کی. آپ یقین کریں جب ہم میٹنگ کرتے تھے پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے تو 5-6 لوگ ہم ہوتے تھے اور 20-25 ایجنسیوں کے لوگ آ جاتے تھے ہماری میٹنگ. یہ سردار صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ سردار صاحب کی اور میری ذاتی رفاقت بحیثیت سیاسی کارکن بھی ہے, اور سردار صاحب کے ہمراہ سیاسی جدوجہد جنرل مشرف کی آمریت کے خلاف کرنے کا بھی شانہ بشانہ آپ میرے ساتھ تھے. سردار صاحب کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا ہے. سردار صاحب اور بہت جذباتی نوجوانوں میں اگر کوئی جذباتی کارکن تھا ہماری اس ٹیم میں تو وہ تصدق عوان صاحب تھے. اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ جو میں اگر خدا نخواستہ کہیں پہ تھوڑی سی وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا تو یہ مجھے پکڑ لیتے, نہیں نلوٹھا صاحب ہم نے کرنا ہے, ہم نے بائی روڈ کے اوپر احتجاج کرنا ہے, ہم نے فلان کرنا ہے ٹنگان. تو پیش آپ میرے ساتھ رہے. 12 اکتوبر 1999 کا فوجی انقلاب اور 13 اکتوبر کو سردار اورنگزیب نلوٹھا ایبٹ آباد کے فوارہ چوک شہدائے ہزارہ چوک میں اپنے گنے چنے کارکنوں کے ساتھ موجود. سردار اورنگزیب نلوٹھا اور 12-14 کارکن اور 300-400 سے زائد پولیس اہلکار. جی اس میں اس دن 12 اکتوبر کو جو یوم سیاہ ہم منا رہے تھے, پہلا ہمارا یوم سیاہ تھا پاکستان میں. تو آپ یقین کریں کہ پولیس بھی اور ساتھ آرمی کے 3-4 گاڑیاں اور کرنل صاحبان اور میجر صاحبان, اور ہمارا جو فوارہ چوک میں ہمارا مسلم لیگ کا دفتر تھا, میں اس وقت صدر تھا مسلم لیگ ضلع ایبٹ آباد کا, تو وہ دفتر انہوں نے سیل کر دیا تھا. اور آپ ہمارے ساتھ تھے, ہم تقریباً 9-10 لوگ تھے, 300-400 پولیس کے لوگ تھے, اور ہماری پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ہم دیکھ رہے تھے چوک کے, وہ دوسری طرف سے جا رہے تھے, ہماری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, اور یوں ہی ہم نے یہاں پہ یوم سیاہ منایا تو کیپٹن صفدر صاحب کا فون آ گیا. انہوں نے کہا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ پنڈی میں مسلم لیگ ہاؤس میں جو ہے ان کا پروگرام ہے اور آپ وہاں پہ پہنچیں. جب ہم یہاں سے گاڑی لے کر نکلے, میرے پاس ایک ہی گاڑی تھی, تو جب ادھر ہم مسلم لیگ ہاؤس میں پہنچے تو 2 بندے جو تھے, ایک سردار شمیم, ایک صوفی نذیر صاحب, یہ ان کو میں نے کہا تم گاڑی سائڈ پہ لگاؤ, اور محمد خان سواتی صاحب اور ندیم صوفی نذیر صاحب وہ کلچوں والے, ہاں جی فوت ہو گئے میرے خیال میں. نہیں اچھا زندہ ہیں, زندہ اچھا اللہ زندہ. اور سہیل انجم صاحب تھے, سردار رشید صاحب تھے.
تو ہم جو ہی مسلم لیگ ہاؤس کے اندر پہنچے تو میں نے وہاں پہ کوئی صحافی تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کدھر پروگرام ہے؟ پروگرام تو تھا نہیں، چونکہ وہاں پہ انہوں نے اس کا سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیا تھا اور بیگم صاحبہ کو وہاں پہ نہیں آنے دیا تھا. تو جب میں نے پوچھا تو وہاں پہ ایک پولیس کا ایس ایچ او کھڑا تھا، اس نے جو ہی وہ سیٹی بجائی تو 5-10 پولیس والے اندر آ گئے اور انہوں نے ہمیں اریسٹ کر لیا، اور اریسٹ کر کے ہمیں گاڑی میں بٹھا کے وہ گوالمنڈی تھانے میں لے گئے. اور وہاں پہ ہم نے رات گزاری گوالمنڈی تھانے میں، اور بہت بری حالت تھی، پیشاب کی بو آ رہی تھی، پنکھا بھی انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا اور ہمیں بڑا تنگ اور پریشان کیا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ شیخ رشید کے کچھ لوگ اریسٹ ہو گئے تھے، اور جس وجہ سے ہماری تقریباً صبح 3 بجے ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک رات ہم نے وہاں پہ گزاری تھی. تو اس طرح مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہے. آپ نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو دعوت دی کہ وہ آئیں، پارٹی کارکنوں سے خطاب کریں اور آئیں نلوٹھا جی جیسے گاؤں میں جہاں پہ اس وقت جیپوں کا جانا بھی مشکل تھا، اور اتنا بڑا آپ نے انیشیٹو کیسے لے لیا کہ اتنی دور افتادہ جگہ پہ کارکن کیسے پہنچیں گے، لیڈرشپ کیسے پہنچے گی؟ آپ کو کیا یقین تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے؟ جی میں تصدق بھائی، جب مجھے کیپٹن صفدر صاحب نے حکم دیا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہزارہ میں آنا چاہتی ہیں، تو میرے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کون سی جگہ پہ ان کو لائیں. تو میں نے کیپٹن صفدر صاحب سے کہا کہ اس وقت میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کہ جو سابقہ ایم پی اے ہیں، میں نے اور مسلم لیگ کے جو سینئر عہدیدار ہیں، آپ ان سے ذرا بات کر لیں. ایسا نہ ہو کہ میں ان کو بلاؤں اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کہیں کہ جی آپ ایک عام آدمی کے پاس بیگم صاحبہ کو چھوٹے ورکر کے پاس کیوں آئی ہیں؟ تو انہوں نے پھر کوشش کی، سب سے رابطہ کیا. تو جب کسی نے ان کو کہ آگے ہمیں نہیں بھری، تو میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کو بلاؤں گا، اور جو عزت میں دے سکا اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق انشاءاللہ وہ میں دوں گا. یہ ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ مکھیاں اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو سردار صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، اس کی مٹھائی بھی ہے، عید کی مٹھائی بھی ہے، اس وجہ سے مکھیوں کو بھی برداشت کریں. اچھا تو میں نے کہا ایک میں یہ ضرور میری شرط ہے کہ جو میں اپنا پروگرام کرواؤں گا وہ میں ایبٹ آباد شہر میں نہیں کراؤں گا، نہ میں ولیاں شہر میں کراؤں گا، وہ میں اپنے گاؤں میں کراؤں گا. گاؤں میں نے اس لیے گاؤں کا فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے جو دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے جنبے کے ساتھ مر جاتے ہیں لیکن اپنا جنبہ نہیں چھوڑتے ہیں، اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے جنبے کے ساتھ رہتے ہیں. تو میں نے کہا میں اپنے گاؤں میں جلسہ کراؤں گا. انہوں نے مان لیا. 1 اکتوبر کی ڈیٹ ہم نے رکھی تھی، 1 اکتوبر 2000 کی. تو میرے کچھ ساتھی جن کا تعلق ایبٹ آباد ضلع سے تھا یا ولیاں سے تھا، تو وہ لاہور میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک ایسے آدمی، عام آدمی ہے، وہ کدھر سے لوگ لائے گا، جگہ بھی اتنی دور ہے، تو یہ پروگرام آپ نہ کریں. تو مجھے ادھر سے ہی فون کیا کیپٹن صفدر صاحب نے کہ نلوٹھا صاحب یہ فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کیا کریں؟ میں نے کہا جی بالکل آپ ان کو خوش کر دیں، ان کو کہیں کہ جی ہم 1 اکتوبر کینسل کرتے ہیں. اور میں بھی تھوڑا سا اس بارے میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ ہماری طرف گھاس کاٹنے کے دن ہیں، مکئیاں کاٹنے کے دن ہیں، لوگ مصروف ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں 1 مہینہ. تو ادھر ہی ہم نے فون پر ایک دوسرے کے ساتھ 29 اکتوبر کا ٹائم رکھ لیا. اور جب وہ میرے ساتھی واپس آئے اور انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا تم بہت پاگل آدمی ہو، 10 سال جنرل مشرف رہے گا، تمہیں باہر کوئی نہیں آنے دے گا، ہمیں بھی خراب کرو گے، تو آپ بھی پکڑے جلسیاں سا بھی پکڑا. ہاں اچھا ہوں کینسل ہو گیا تو ہوں دوبارہ مہربانی کر کے نہ رکھیں. میں جی تساں دی بڑی مہربانی، انہاں تے نہیں پتہ ہے کہ پروگرام رکھا گیا. تو میں اتنے عباسی صاحب ایک ہوتا ہے ماربل دا کم کرتا ہے فارا چوک پہ، جی 10-15 دن تو بعد ایک بڑی تختی میں بنوائی ہے کہ نلوٹھا روڈ کا افتتاح بدست بیگم کلثوم نواز، اور میں اس آنکھیں ہوں تو باہر ایسا لا چھوڑ. جو ہی وہ تختی وہ باہر لگی ہے تو میرے نال ایجنسیاں والے لوگ ادھر کیوں کرانا ہے، غلط ہے، یہ وہ ہے. اور یقین کریں کہ میں اس وقت گاؤں میں ہوتا تھا تو رات کو 1 بجے 2 بجے 12 بجے پولیس کے لوگ، ایجنسیوں کے لوگ پہنچ جاتے، فوجی حکومت ہے، بہت تنگ کرتے، پریشان کرتے. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جگہ بتاؤ کدھر کرو گے، تو میں نے ان کو جگہ بتائی کہ یہ جگہ ہے، میں یہاں پہ بہت کھلی جگہ تھی، آپ گئے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا جی اس کی جگہ کے وہ 4 دیواری کدھر ہے، آپ 4 دیواری لگائیں، باہر تو آپ نہیں کر سکتے، کورڈ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ لگوا دیں، 4 دیواری مجھے لگوا دیں، تو میں 4 دیواری کے اندر کراؤں گا. اگر آپ نہیں لگا سکتے ہیں تو میں اوپن کراؤں گا.
تو اس طرح کرتے کرتے بڑی لمبی داستان ہے. اینڈ پہ مجھے ڈی سی صاحب نے تحصیلدار صاحب کو بھیجا حویلیہ میں, اور مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں آپ کو بذریعہ پولیس بلا سکتا تھا, لیکن میں نے آپ کی عزت کی, میں نے تحصیلدار اپنا نمائندہ میں نے بھیجا, آپ فلاں ٹائم پہ میرے دفتر میں آ جائیں. میں چلا گیا, میرے ساتھ مرحوم ملک سلیمان صاحب بھی تھے. تو میرے گاؤں کے جو لوگ تھے انہیں شک تھا کہ آج اس کو اریسٹ کریں گے, وہ بھی ساتھ تو سارے 200-300 آدمی, انہوں نے کہا اگر آپ کو انہوں نے اریسٹ کیا تو ہم آپ کا وہ اس کا سارا دفتر جو ہے اس کو توڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. خیر ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, پوری انتظامیہ وہاں پہ موجود تھی, اور انہوں نے کہا جی آپ جس روڈ کا افتتاح کرا رہے ہیں یہ تو کلثوم نواز صاحبہ نے تو نہیں بنایا ہے نا, نواز شریف صاحب, گورنمنٹ کے پیسے ہیں. میں نے کہا کوئی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں. واقعی اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ مجھے علوی صاحب سے, جو علوی صاحب ہمارے تنظیم الاعوان کے مرکزی صدر ہیں, وہ ٹھیکیدار بھی تھے, اور 3 بلڈوزر مجھے کیپٹن صفدر صاحب نے ان سے لے کر دیے تھے, اور ڈیزل ہم خود ڈالتے تھے. اور علوی صاحب کی کنسٹرکشن کمپنی ہے. تو میں نے کہا یہ روڈ تو انہوں نے بنایا ہے. اور وہ اتنا عظیم انسان تھے تصدق بھائی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا, مجھے بلایا انہوں نے کہا کہ اب ڈیزل بھی آپ نے ان ڈوزروں میں نہیں ڈالنا ہے, اور ان جو میرا سٹاف ہے ان کا کھانے پینے کا بھی آپ نے کوئی بندوبست نہیں کرنا ہے. اچھا, یہ میں خود کروں گا. اب چونکہ وزیر اعظم نہیں ہے میاں صاحب, تو مجھے انہوں نے وہ روڈ بنوا کر دیا تھا. تو میں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ یہ روڈ تو اس طرح بنا ہے. خیر وہ فائلیں نکال کے لائے کہ 50,000 روپیہ ڈسٹرکٹ کونسل سے اور اس فلاں جگہ سے, وہ جو سرکاری طریقہ کار, اس طریقے سے مجھے انہوں نے کہا. تو میں نے ڈی سی صاحب سے ایک سوال کیا. میں نے کہا ڈی سی صاحب ماں دسو کہ جیل میں روٹی 2 ٹائم دیں دینے یا 1 ٹائم دیں دینے؟ تو انہوں نے کہا جی 2 ٹائم دیں دینے. میں نے کہا شکر ہے, میں تو 1 ٹائم کی ملتی ہے, 1 ٹائم کی ملتی نہیں ہے, میں کھانا تو اندر پیٹ بھر کے. کر چھوڑ. لیکن ڈی سی صاحب میں نے کہا میرا بچہ ہے 8 سال اس وقت اس کی عمر تھی. یہ کلیم نہ ساجد سے بڑا تھا. کلیم تو بہت چھوٹا ہوگا. ہاں جی چھوٹا تھا اس وقت, غالباً 2-3 سال کا تھا. تو میں نے کہا اگر یہ میں نہ بھی ہوا, میرا پورا خاندان آپ نے اریسٹ کر لیا, تو میرا یہ بچہ کلثوم نواز صاحبہ کا جلسہ ضرور کرائے گا, اس لیے آپ اس میں جتنی رکاوٹیں بھی ڈالیں کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. پھر مجبوراً مجھے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ان کا روٹ کون سا ہوگا. تو میں نے کہا وہ اسلام آباد سے آئیں گی, جمع پل پر ہمارے پارٹی کے کارکن ان کا استقبال کریں گے, اور یہاں سے جلوس کی شکل میں ان کو حویلیاں بازار سے گزر کے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایک بات کریں, آپ تختی نہ لگائیں. تو میں نے کہا جی میں یہ بات آپ کی مان لیتا ہوں, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. تو انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا 2 بجے میرے جلسہ کا میں جلسے کا ٹائم ہے, 2 بجے تک آپ پولیس کا کوئی بندہ ادھر نہیں بھیجیں گے, تو میں تختی نہیں لگاؤں گا. اور بیگم صاحبہ کے جلوس کے ساتھ جتنی پولیس آپ کی مرضی ہے بھیجیں. اچھا جب لوگ آ رہے تھے میرے جلسے میں, تو ایک جو صوبیدار صاحب تھے, ریٹائرڈ فوجی صوبیدار صاحب تھے, وہ میرے رشتہ دار تھے. وہ جب آئے پیدل, کافی آپ یقین کریں 14 پیدل چل کے لوگ آئے تھے, 12-13 کلومیٹر پیدل چل کے آئے تھے, اور عوام کا جمع غفیر تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو بینر آپ نے لکھوائے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو لائیں گے اور جنرل مشرف کو بگائیں گے اور فلاں کریں گے فلاں کریں گے, کام اتنے بھی تو پورا کیتے تھے. ہاں پورا چھوڑیا نہیں. نہ اچھا ٹھیک. تو انہاں جی بینر لاؤ تساں دے جلسے تو پہلے ہی تساں اریسٹ کر کے سو. میں جی نہیں, تسی پانی پیو, چاہ پیو, تے تسی سن سو کہ اسی زبان نہ لیتے کیا آخنے ہیں, یہ تو خالی بینر کو گھبرانے دی لوڑ نہیں. تو یقین کرو جی اتنے مخلوق اللہ اتنے بھیجیے. اور کلثوم نواز صاحبہ خود اعتراف کیتے کہ میں نے کراچی میں جلسہ کیا ہے, لاہور میں کیا ہے, پشاور میں. وہ تو پہلے دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ اتنی دنیا, اور اتنی مخلوق کدھر سے آ گئی. وہ بڑا لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ تھا, کیونکہ ہمارے لوگ نواز شریف صاحب کو دل سے پیار کرتے ہیں, چاہتے ہیں, بوڑھے بھی, بزرگ بھی, نوجوان بھی, جو اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ یہی پوزیشن ہے. روز بروز یہ چاہے طریق انصاف, عمران خان کچھ بھی کر لیں, ہمارے لوگوں کے دلوں سے نواز شریف صاحب کی محبت کو نہیں نکال سکتے. اچھا سردار صاحب, 99 کا نلوٹا کا جلسہ, اور اس کے بعد چل سوچا نان سٹاپ ہر طرف سردار اورنگزیب نلوٹا, سردار اورنگزیب نلوٹا. ان لوگوں کو جن کو نلوٹا گاؤں کا اندازہ بھی نہیں تھا, ان کے زبان پہ بھی نلوٹا کا لفظ آ گیا کہ نلوٹا بھی کوئی جگہ ہے. اور اس کے بعد آپ کا پارٹی ایفیلیشن, پارٹی کے ساتھ مرکزی کردار مزید گہرا ہو گیا. اور پھر آ گیا 2002 کا الیکشن. 2002 کے الیکشن
کی رودات سنا. اچھا جی، 2002 میں اس طرح ہوا کہ چونکہ ہمارے حلقے سے خورشید اعظم خان صاحب سابقہ بی اے تھے، اور جنرل مشرف صاحب نے بی اے کی شرط لگا دی تھی ٹھیک، کہ وہ امیدوار نامینیشن پیپر جمع کر سکے گا جس کی تعلیمی قابلیت گریجویٹ ہوگا. تو اس میں مجھے موقع مل گیا، اور میں نے اپنے اپلیکیشن دی پارٹی ٹکٹ کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ پاکستان میں ایک ٹکٹ میری مرضی سے ہوگا اور وہ یہ ہوگا، اور میرا انہوں نے کہا. تو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مجھے مل گیا، اور پھر مجھے سعودی عرب سے مجھے کیپٹن سفتر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں، اور اس کے لیے پیسے بھی وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں جتنا کام اپنا اپنے وسعت کے مطابق کر سکتا ہوں، وہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ میں نے لے لیا تھا. تو اس طرح مجھے ٹکٹ مل گیا، اور وہ الیکشن چونکہ مسلم لیگ کاف کا دور تھا جنرل مشرف کی جماعت، اور آپ کامیاب نہیں ہو سکے. نثار صفدر خان جدون صاحب یہاں سے ایم پی اے منتخب ہو. جی. اس سے آگے چلتے ہیں، اور پھر آ گیا 2008 کا الیکشن، اور اس میں سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب پہلی مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ایبٹ آباد سے. تو میں نے وہ 2002 کا الیکشن تو ہم ہار گئے، لیکن میں نے رابطہ نہیں چھوڑا اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ. میں مسلسل رابطے میں رہا، ان کے غمی شادی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا رہا. اور اس طرح 2008 میں جو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت محترمہ بے نظیر صاحبہ قتل ہو گئی تھی. میری پوزیشن بہت اچھی تھی، تو الیکشن چونکہ ڈیلے ہو گیا تھا اور بہت لمبا الیکشن ہو گیا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے 4700 ووٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. تو پھر یہ سسٹم چلتا رہا. اپوزیشن میں ہم آ گئے. عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، اور اس کا چیف منسٹر حیدر خان ہوتا تھا. مسلم لیگ کے کوئی تقریباً 7 لوگ تھے پورے صوبے سے. اور اس وقت الحمدللہ یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل تھا کہ ایبٹ آباد ضلع سے 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہم نے جیتی تھیں مسلم لیگ نون نے، اور 3 باقی صوبوں سے جیتی، باقی اضلاع سے صوبے کے باقی اضلاع سے. تو 7 ایم پی اے تھے ہم، اس میں 2 فیمیل تھیں، اور اس طرح ٹوٹل ہم 9 لوگ تھے، اور ان کی حکومت تھی. اور حیدر خان ہوتی. سردار صاحب، لوگ کرکٹ میں ہیٹرک کرتے ہیں، آپ نے سیاست میں ہیٹرک کی ہے. 3 مرتبہ کنزیکٹیو 3 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے آپ نے. پہلے تو یہ دیکھنے والے جو نوجوان جاتک کڑیاں جڑے تساں دیکھتے ہیں جنہیں سیاست دا شوق ہے، انہوں دسو یہ ایم پی اے بن کے کیوں چلتا ہے آدمی ہے؟ کوئی پر نکل آتے ہیں کیوں چلتا ہے؟ میں تصدق بھائی، جب میں ایم پی اے نہیں تھا، یا مجھے شروع سے سیاست کا شوق تھا، میں سوچا کرتا تھا کہ ایک آدمی ایم پی اے منتخب ہو جائے، ایم این اے منتخب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اسے لوگوں کے دروں پہ جانا اور ان کے ساتھ منتیں اور ترلے اور یہ اور کیسے کیوں ہار جاتا ہے، ہار کیوں جاتا ہے. اچھا ٹھیک. یہ میرا ایک ذہن میں تھا، اور میں نے کہا جب اللہ مجھے منتخب کرے گا تو میں ایسی کوشش کروں گا کہ دوبارہ یہ اعزاز مجھ سے کوئی لے نہ سکے. تو میں نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ جو خدمت میں کر سکتا تھا، میں نے یعنی نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ میں ان کی خدمت کرتا رہا. اور میرا رابطہ، میرا محور میرا غریب تھا حلقے کا. اور میں آپ کو آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے حلقے کا غریب، چاہے وہ جدون برادری سے ہے، چاہے وہ آوان برادری سے ہے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی قبیلے سے ہے، چودھری برادری سے ہے، سید برادری سے، غریب مجھے ووٹ دیتا ہے اور دل کی چاہت سے مجھے ووٹ دیتا ہے. تو 13 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر 7000 کی لیڈ سے کامیاب کیا. 13 میں بھی چلتے ہیں. سردار صاحب، حال ہی میں سابق ڈپٹی اسپیکر سردار یعقوب صاحب وفات پا گئے، اللہ تری کی رحمت کرے. سردار حیدر زمان بابا وفات پا چکے ہیں. سردار ادریس صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. وقار نبی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ گلیات جو کہ ایبٹ آباد کے قریب 60% ایریا بنتا ہے، حویلیاں اور گلیات جہاں پہ آپ کا بہت انفلوئنس ہے، خاصی ورکنگ ہے، تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، جنبہ ہے، تو ایک بڑا سیاسی خلا لوگ سمجھتے ہیں گلیات کی سیاست میں آ گیا ان نامور شخصیات کے نہ ہونے سے. تو کیا سردار اورنگزیب نلوٹا اس سیاسی خلا کو پر کر سکیں گے؟ انشاءاللہ جی، میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ اس
اس طرح تو میں نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس خلا کو میں پر کروں گا اور میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ ایک تو میرا یہ عقیدہ ہمیشہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ان کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو دیکھ کے تو یقین آتا ہے کہ ایک گراس روٹ کا سیاسی کارکن جس کا سیلف میڈ بندہ وہ بھی ایم پی اے بن سکتا ہے، وہ بھی 3 مرتبہ ایم پی اے بن سکتا ہے، جو لوگ آپ کو سیاسی کارکن دیکھ رہے ہیں ان کی آپ حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے؟ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک سٹرگل ہے، اس کو جاری رکھیں؟ بعض لوگ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے سیاسی قائدین کا رویہ بھی کچھ نامناسب ہوتا ہے، انہیں بھی اے ٹی ایم اچھے لگتے ہیں، پیسے والے چنگے لگتے ہیں، جی گڈیاں والے، پراڈوں والے۔ جی ورکر کلاس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جی میں صدق بھائی، جب 2008 میں نے پہلا الیکشن جیتا تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ اگر میں لوگوں کے جو اعتماد ہے اس کے اوپر پورا نہ اتر سکا، اور میں اگر ان کی جو خواہش ہے، جو ان کا جو میرا رویہ ہے، جو اگر ان کے معیار کے مطابق نہ ہوا، تو آئندہ غریب آدمی کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اشرافیہ کا کھیل، اشرافیہ کا کھیل ہے، یہ اربوں کروڑوں اور فیکٹری مالکان اور ان لوگوں کے علاوہ سرمایہ دار، جاگیردار۔ تو میں نے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے میں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں الیکشن کے بعد 2 بجے 3 بجے میں گھر آتا تھا، اور گھر والے مجھے کہتے تھے کہ ابھی الیکشن نہیں ختم ہوا ہے۔ میں نے کہا نئے الیکشن کی ہم تیاری کریں۔ پہلے تو کرے والے ہیں سلوٹ ہے کہ جنہ اس سیاسی سٹرگل پہ بھرپور ساتھ میرا ساتھ دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے۔ سردار صاحب کے کیس میں ان کی کامیابی میں ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اہل خانہ نے تو یہ بھی کرے والے اندر بھی نال ہونا ضروری ہے، بھی سیاسی کارکنہ دسیو کہ صبح کرو کھل کے نہیں آنا بلکہ راضی منت کر کے آنا ہے، انہاں دی دعا اسی، انہاں دی ہمت اسی تے تاں تسی بھی چل۔ میرا خیال ہے صدق بھائی کہ آدمی اگر اپنے کردار ٹھیک رکھے، اپنے رویہ ٹھیک رکھے، تو انہاں کرے والے دی محنت دی بھی ضرورت نہیں پیندی، وہ خود ہی احترام کرتے ہیں۔ اچھا تسی 3 باری ایم پی اے بھی رہے ہو، تو نال اسمبلی بھی خواتین ایم پی ہیں بھی، سینیٹرز نال بھی ملاقات ہوندی ہے، ایم این ایز نال بھی ہوندی ہے، تے ہن سچی دیکھو ہن اپنے جائیو تے بیٹھے کوئی جی باہر دی گل سمجھ گئے، ہن تسی مسکرائیں بھی لگ گئے ہوندا ہے نا، جو آدمی دل لگے بھی ہو جلدی یار اے ماسی چنگی ہے یا میں چنگا بلاندی ہے جے کدے ہویا تو اسی دستے ہن تسی پتہ نہیں آؤ کہ نہ۔ تصدق بھائی میں دیکھو جدوں کوئی آدمی ایم پی اے بن جلدا ہے یا کوئی بھی عوامی نمائندہ بن جلدا ہے تو اس کو ہلکے دیاں ماواں بھی آندیاں نے، بھیناں بھی آندیاں نے، اور ضرورت اپنی واسطے کوئی مختلف لوکاں دیاں کوئی ٹرانسفراں دے معاملات ہوندے ہیں، اس طرح دا رکھوالا ہوندا ہے۔ اور میرے کول تے میں تساں یقین کرو جی کہ ایک دفعہ بلکہ میرے پبلک ڈے وچ 5-6 صدوقیاں بھر کے ماواں بھیناں آ جلدیاں جی پانی نہیں ساڑا نو لوٹا صاحب، اساں پانی جڑا تسی فوری طور تے کرا کے دیو، سوئی گیس ڈاج کر گئے میں ہلکے دیاں ماسیاں ماواں میں اتھے ہی جلنا، میں اتھے ہی جلنا۔ اور او پھر چونکہ میں اپنے آپ بڑا کھلا کر کے رکھیا دیا، میں چاہنا ہے کہ میرے ہلکے دا غریب ترین آدمی میرے کو آوے، جڑا کدے کسی اپنے ایم پی اے میں نے نہیں مل سکیا، وہ میرے کو آوے اور میں اس کی گل سنا۔ کم میرا اللہ کرنے والا ہے، میں اس کی دادرسی کراں۔ وہ میں 2 واقعات تساں بعد میں سناساں، لیکن یہ جڑا تساں سوال کیتا ہے تو میں انہاں ماواں بھیناں الحمدللہ اج تک اور اس تو بعد بھی اپنی ماواں جدوں تک میری زندگی ہے، میں سمجھنا میریاں سکیاں ماواں نے، میریاں سکیاں بھیناں نے، میں انہاں دی عزت اور احترام اسی طرح کردا رہا جس طرح میریاں ماواں بھیناں نے، اور کدے میرے ذہن وچ اس طرح دی گل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی تھی، کیونکہ میں سمجھنا ہے کہ اگر میں اپنے اللہ راضی رکھیا اس دے معاملات وچ میں کوئی کوتاہی نہ کیتی، کوئی ایسی غلطی نہ کیتی تو میرا اللہ میری مدد کردا رہسی، اور اگر میں کر چھڑی اس طرح دی کوئی غلطی میرے کو ہو گئی جڑی ہو جلدی ہے، انسان ہے غلطی ہوں سردار صاحب کسی خاتون نال آدمی دی دوستی ہو جو لے کوئی غلطی تے نہیں، سلام دا ہونا کوئی بری گل تے نہیں، اس طرح دی الحمدللہ نوبت کدے نہیں آئی، کدے نہیں دیکھو اسمبلی پہ آئی، آدمی میں ایمانی گل تو جلدے انگلش قسم دیاں ماسیاں ہوندیاں، بالکل آدمی انہاں دیکھتا ہے یار کیا ماسیاں ہیں، لیکن نہیں کدی کوئی الحمدللہ کسی آخر نہیں میرے سردار صاحب کدے آؤ بیاں چاہ پیوں، ایسی سوچ ہی کدے نہیں، اچھا کدے ایسی سوچ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت محفوظ رکھے۔ اور میں تساں دساں جی کہ میرا اپنا بہت قریبی رشتہ دار نے 2-3 دفعہ تھانیاں دے اندر کیس ہو گئے، اور میں ایک تصدق بھائی میں اپنی سیاست کے دوران تھانے دی سیاست، کچہری دی سیاست تو میں اپنے آپ دور رکھے،
میں ٹرانسفر دی سیاست کو اپنے آپ بالکل دور رکھے، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر رہا تو میں دیکھتا رہا کہ جی انتقامی سیاست کرو، اسے ٹرانسفر کر سٹو، ٹیچر ہٹا سٹو، بالکل اس کی اختلفی کر میں نہیں کی تھی، دور پہ چھوڑو. اور جنہاں لوگوں کو غلط کام کیتا ہے، سمگلنگ، جوا، شراب، چرس، یہ جی معاملات کو میں بہت دور رکھے. میرے گرائیں دے کوئی بندے انہیں کسی جی واردات کر چھوڑی ماں پتہ لگیا، میں انہوں نے بھرپور مخالفت کی ہے، اور میں جنہاں بندے نال زیادتی ہوئی انہوں دا میں ساتھ دیتا ہے. 2013 دے الیکشن پہ انہوں نے تحریک انصاف دے تحصیل صدر کو لان کے بہ کے پریس کانفرنس کی تھی میرے خلاف، کہ فلانے نلوٹھا گاؤں کے فلاں لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا اللہ راضی رہے، اور اللہ جب راضی تھا تو مجھے ان کی کوئی ذرا بھر بھی کمی محسوس نہیں ہوئی. میں اپنے ساتھ چلنے والے جو میرے دوست میری پارٹی کے ورکر ہیں، میں نے بہت ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہ مجھ سے دور نہ ہو، ہر ممکن میں نے. سردار صاحب آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں 2010 میں پیپلز تو میں ایک واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ میرا محور میرا غریب تھا، تو ایک دفعہ آپ یقین کریں بڑی عید کا اگلا دن تھا، تو اویلیاں گاؤں کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے جو بہت غریب لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، صبح عید ہے، ہمارے بچے ٹی وی دیکھیں گے اور پروگرام دیکھیں گے، یا ہم اندھیرے میں کس طرح گزاریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کا معاملہ تو یہ مرکز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو 200-250 بندہ تھا، میں ان کو باہر چھوڑ کے اندر آیا تو میں نے اللہ کے آگے دعا کی کہ یہ کبھی کسی ایم پی اے ایم این اے کے پاس نہیں گئے ہیں، آج اگر یہ مایوس واپس چلے گئے امید لے کے تو آئندہ یہ کبھی یہ کہیں گے یہ سارے اسی طرح ہیں. تو میں نے ایک ایکسیون صاحب کو فون کیا اور میں نے یہ بات اس کو ساری بات بتائی کہ یہ بہت غریب لوگ ہیں، کبھی کسی ایم پی اے ایم این اے کے پاس نہیں گئے ہیں، اور میرے پاس یہ آئے ہیں تو مجھے آپ میری مدد کریں، مجھے ٹرانسفارمر دے دیں. اللہ اس کو خوش رکھے. 100 کے وی کا ان کا ٹرانسفارمر جلا تھا، 200 کے وی کا مجھے اس نے عید کی رات کو لگا کے دے دیا. تو میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا شکر ہے میری ہاتھ سے ان بیچاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو اس طرح میں کوشش یہ کرتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل ایک گھیرا ہوتا ہے نا ایم پی اے کے ارد گرد، اس گھیرے میں نہیں پھنسا ہوں. میں نے آزاد رکھا ہے. میں نے کہا ہر کوئی میرے پاس آئے جو کبھی ایم پی اے کے پاس نہ گیا ہوا ہے ایم این اے کے پاس. مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے دیہاتی لوگ جب آتے ہیں تو وہ طرح طرح کی باتیں اور کوئی تمیز اور ادب احترام تو ہوتا نہیں ہے. باندیاں گلا کرتے ہیں تو میں سننا ہے انہوں نے گلا، اس واسطے سننا ہے کہ میرے نال کرتے ہیں کل کسی اور نال بھی کرنا. سیاستدان طاقت پیدا مظلوم آدمی ہوتا ہے سیاستدان، ہر کسی کی سننی بھی پڑتی ہے، برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پولیٹیشین کیا ہوتا ہوگا، میرے خیال میں مظلوم ترین شخص پولیٹیشین ہی ہوتا ہے. اچھا پولیٹیشین بھی اپوزیشن سے جس کا تعلق ہو. میری بدقسمتی یہ تھی کہ 3 دفعہ میں اپوزیشن میں رہا. 2 دفعہ تحریک انصاف کی اپوزیشن اور 1 دفعہ عوامی نیشنل پارٹی. تو اس میں صحیح بات ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح وہ ٹریٹ نہیں کر سکا ہوں، ان کے مسائل حل نہیں کر سکا ہوں، لیکن پھر بھی اپوزیشن میں رہنے کے باوجود آپ سنتے سناتے رہے ہیں میرے ساتھ. آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح آپ میرا ساتھ دیتے رہے ہیں. ابتباد میں ہونے کے باوجود آپ میرے الیکشن کمپین کرتے رہے ہیں. اور بلکہ آج اگر آن ایئر اور آن کیمرہ تو آپ سے بہت عرصے بعد بات ہو رہی ہے، وہ ایف ایم ریڈیو پہ رات کو آپ میری پوری کمپین کرتے تھے، اور الیکشن کے دوران آپ ہمیں ادھر اپنے آپ سے روز رات کو گپ ہوتی تھی، اور آپ کے حلقے کے لوگوں سے بھی گپ ہوتی تھی. مجھے آپ ان کے مسائل سے آگاہ کرتے تھے، اور الحمدللہ میں فوری طور پر ان کے اوپر ایکشن بھی. سردار صاحب 2010 ہے، پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی مخلوط حکومت ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کی نام کی تبدیلی ہو گئی ہے 18ویں ترمیم میں، اور صوبہ خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے صوبہ سرحد کا نام. اور ہزارہ میں بالخصوص آپ کے ضلع ایبٹ آباد میں اس کے خلاف ایجیٹیشن احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے، اور مسلم لیگ نون ٹارگٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس کمیٹی میں مسلم لیگ نون کے اراکین تھے جنہوں نے صوبے کا نام تبدیل کیا. بالآخر یہ 12 اپریل 2010 تک بات پہنچ گئی جہاں فوارہ چوک میں 7 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے پولیس کی فائرنگ سے، 200 کے قریب زخمی ہو گئے، لوگ اپاہج ہو گئے. ایک بہت بڑا سیاسی طوفان اگر کہا جائے تو آ گیا. آج جب 13 سال پیچھے آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں وہ عوام کے حقیقی جذبات تھے، یا ان جذبات کو ابھارا گیا، ان جذبات سے کھیلا گیا اور 7 لوگوں قیمتی
جانوں سے محروم ہونا پڑا؟ جی ایک تو اگر 13 سال بعد آج ہم دیکھیں نا، اس وقت بھی وہ جو تحریک تھی وہ تحریک صوبہ دارہ کے ایک بچے سے لے کر بزرگ کی ایک آواز تھی، اور ہر صوبہ دارے کا ہر جو شہری تھا، باسی تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو ہماری تلفیاں اٹک پار سے ہو رہی ہیں ان کا صرف اور صرف حل اسی میں تھا۔ لیکن جو وہ تحریک جب سٹارٹ ہوئی تھی اور اس میں جو ٹارگٹ اس وقت جو تھا پاکستان مسلم لیگ نون تھی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اس تحریک میں شامل ہوں، لیکن جو لوگ ہمارے خلاف وہ مسلم لیگ کمپین چلا رہے مخالف تھے جتنے لوگ تھے وہ سب ایک وہ جگہ؟ سب ایک جگہ ہو گئے تھے، اور ہمیں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ کو جو رگڑا انہوں نے دیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں اس وقت میں عمرے پر تھا، اور جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں پہ ہماری حالت اس طرح تھی کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے، یعنی ہمارے ضلع کے اندر ہمارا کچومبر نکال کر رکھ دیا گیا، سیاسی بہت زیادہ نقصان بہت ہو زیادہ۔ چکا۔ اور میرے پاس یہاں پہ بیرسٹر جاوید صاحب مجھے مبارک دینے کے لیے آئے، تو مجھے انہوں نے کہا یار میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے جو میں عنایت خان کے گھر میں جا کر کروں گا۔ ہم تینوں جب وہ بھی ایم پی اے تھے، تو جب ہم عنایت اللہ خان صاحب کے گھر پہ چلے گئے، 3 ایم پی اے بیٹھے؟ 3 ایم پی اے ہم بیٹھے، تو مجھے وہ کہنے لگے جی کہ اس طرح کہ ہم صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیں گے ان حالات میں، چونکہ سردار مہتاب صاحب استعفیٰ دے چکے تھے۔ تو میں نے کہا جی استعفیٰ مجھے قبول نہیں ہوا تھا لیکن دے چکے تھے۔ دے چکے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کی یہ بات ایک شرط پہ مانتا ہوں، ایک شرط پہ۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ شرط ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دیں گے اسٹامپ کے اوپر کہ آئندہ ہم سیاست نہیں کرتے۔ تو پھر تو ٹھیک ہے، قطع تعلق کرتے ہیں ہاں۔ ریاست سے۔ تو جہاں تک میں نے کہا میرا تعلق ہے، میں نے مقابلہ کرنا سیکھا ہے، میں مسلط پسندی کے پیچھے کبھی نہیں گیا ہوں۔ اور تحریک صوبہ ہزارہ کی جو لیڈ کر رہے تھے بابا حیدر زمان، وہ آپ کے سٹانچ مخالف، اور میری یونین ڈائریکٹلی کونسل مخالف، سے ان کا تعلق تھا، اور کئی سال سے مخالف۔ جی جی۔ تو ادھر سردار صاحب بھی عنایت خان کے گھر پہ آ گئے، تو میں نے ان کو ایک بات کہی، سردار مہتاب صاحب؟ جی سردار مہتاب صاحب، میں نے کہا سردار صاحب یہ ہزارہ ہے، ہزارے میں جو آدمی لیٹ جاتا ہے ہزارے وال اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور جو آدمی کھڑا ہو جائے اس کی پیٹھ کے پیچھے 5-10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پہلا پروگرام میں حویلیہ میں کراؤں گا، اسی حالات کے اندر رہ کے کراؤں گا، اور آپ لوگ سب وہاں پہ آئیں گے، میں 1 من پھول آپ کے اوپر بچوں سے پھینکواؤں گا، اور پہلا جلسہ میں کراؤں گا، دوسرا بھی میں کراؤں گا، تیسرا عنایت خان کرائے، چوتھا بیرسٹر جاوید کرائے، اور اس طرح انشاءاللہ پارٹی کو ہم اٹھا لیں گے۔ صدق صاحب پوزیشن یہ تھی کہ ہماری پارٹی کے ورکر تو دور کی بات تھی، جو لیڈر تھے وہ طریقہ ہزارہ کے جلسوں میں جانے شروع ہو گئے، اور ادھر نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہا جاتا اپنی تھا، فیس سیونگ کے لیے پھر سے مسلم لیگ کو گالیاں نکالی جاتی تھی، اور یہ ادھر کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ تو میں نے پہلی میٹنگ بلائی پاکستان مسلم لیگ کی، جس میں آپ بھی تھے، کارکنوں کی، اور میں نے کہا جی کہ آئندہ کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کوئی کارکن ان کے جلسے میں نہیں جائے گا، اور جو جائے گا اس کو میں شکاز نوٹس جاری کروں گا اور اس کو پارٹی سے فارغ کروں گا۔ تو ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ تیسرے چوتھے دن میں نکل گیا ایبٹ آباد شہر میں، اور جن دکانوں کی شٹر میں گولیاں لگی تھیں، دیواروں میں لگی تھیں، جو لوگ زخمی ہوئے تھے، ہماری پارٹی کا کوئی آدمی ان کے پاس نہیں گیا تھا، جو مرے تھے ان کی دعا کے لیے کوئی نہیں گیا۔ تو میرے ساتھ 10-20 دوست تھے، ہم نے پورے شہر کا چکر لگایا، اور زخمیوں کو ہم نے دیکھا، جو مریض مرے تھے لوگ، ان کی دعائیں کی۔ حالات کو کنٹرول کرنے کی آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ یہ جو خوف ہے، وہ لوگوں نے ہمیں بڑا عزت دی، کسی نے چائے پلائی، دکاندار نے، کسی نے بوتل پلائی، کسی نے جوس پلایا۔ تو اس طرح کرتے کرتے کینٹ پلازے میں ہمارا جھگڑا بھی وہاں پہ ہو گیا تھا، جو کینٹ پلازے کے صدر صاحب تھے۔ تو مجھے وہاں پہ بھی ایک دوست نے فون کیا کہ للوٹھا صاحب کیا کر رہے ہو، سینٹیمنٹ آپ کے خلاف یہ ہے، آپ اور کے آپ جنازے میں بھی یہ نہیں آئیں گے، یہ جو بڑے بڑے۔ میں نے کہا یار میں مر جاؤں گا تو مجھے کیا پتہ ہوگا میرے جنازے میں، میری ذمہ داری ہے، میں مسلم لیگ کا سردار صدر صاحب ہوں۔ ہوئی زیادتی تھی آپ کے خیال میں؟ پولیس نے ناجائز لوگوں کو مار دیا؟ جی تصدق عوان صاحب، اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ چونکہ وہ ہمارا بھی پروگرام تھا اسی دن، اور ان کا بھی پروگرام تھا، جو پروگرام ہم نے اپنا پروگرام کینسل کر لیا تھا اسی لڑائی اور جھگڑے کی خاطر، تاکہ ایبٹ آباد کا امن خراب نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، اور چونکہ انہوں نے اس کے باوجود بھی صرف اور صرف ٹارگٹ ہمیں کیا تھا، جو لوگ مر گئے تھے وہاں پہ، شہید ہوئے تھے، یقیناً وہ ایک کاز کے لیے، ایک کاز تھا، اور چند لوگوں نے اپنی اس چیز کو جو ہے نا وہ آگے کرنے کے لیے
اکسا کر یہ سارا کچھ کیا تھا. سردار صاحب جو قیادت تھی اس وقت تحریک صوبہ ہزارہ کی، بابا حیدر زمان، وہ تو آخر تک پورا ہزارہ تھا ماں سوائے مسلم لیگ کے. بابا حیدر زمان تو فوت ہونے تک اسٹرگل کا حصہ رہے، امان اللہ خان صاحب تھے، گور ایوب صاحب تھے، سردار یوسف صاحب تھے، یہ تو بڑے اضلاع کے. کوئی بھی نہیں رہا اس تحریک کے ساتھ. کسی نے بیٹے کے لیے وزارت لے لی، کسی نے اپنی وزارت لے لی، بابا حیدر زمان کو خدا وہ بخشے وہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے رہے. باقی سب وزارتوں میں، مشاورتوں میں ادھر ادھر چلے گئے. تو آپ کے خیال میں لوگوں نے یہ بات نوٹ نہیں کی ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ سارے لوگ جو اس وقت اس تحریک کے حصہ تھے اور بابا حیدر زمان صاحب کے شانہ بشانہ تھے، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی اس تحریک کے ساتھ. بڑی زیادتی انہوں نے یہ کی تھی مشتاق غنی، یوسف ایوب، یہ آپ کا سارے ٹوٹل یہ اپنی اس کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے جاتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اردو سیدھا نہیں ہو رہا ہے تو یہ بابے کو چھوڑ کر ایک ڈاکٹر اظہر ان کے ساتھ رہا تھا کچھ دن، وہ بھی چلا گیا تھا. آخر میں صرف بابا حیدر زمان صاحب اکیلے رہ گئے تھے. اور ہم اس وقت بھی چاہتے تھے کہ یہ بہت اچھا کاز ہے اور اس کو ہم سب لے کر آگے چلیں. لیکن چونکہ بابا حیدر زمان کو یہ دوسرے لوگ جو ہمارے سیاسی مخالفین تھے یہ ہمیں ساتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. اور ہم نے ایک دفعہ ان کی میٹنگ میں بھی ہم گئے تھے، ادھر یہی کہا تھا کہ آپ اس کاز کو پوائنٹ سکورنگ، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں، اور اگر اس کے لیے آپ کریں گے تو اس کو نقصان پہنچے گا. یہی ہوا کہ جب انہوں نے جماعت رجسٹر کروا لی صوبہ تحریک ہزارہ تو آہستہ آہستہ یہ لوگ سارے، اور پھر ان کے مفادات تھے، کوئی عمران خان کے ساتھ چلے گئے، کوئی جماعت اسلامی سے تھا، کوئی کاف لیگ سے تھا، ان کا جدھر مفاد ہوتا ہے یہ ادھر اپنا اردو سیدھا کرتے ہیں. تو اس طرح اس کاز کو نقصان پہنچا. اگر آپ دیکھیں جی صدق بھائی، جب میں پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی میں گیا تو وہاں پہ چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو وہ پشتوں میں تقریریں کرتے تھے. پشتوں میں آپ نے ہندکو میں تقریر؟ میں نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں کہیں اردو میں بات کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو وہ زور دے کر پشتوں میں تقریریں کرنے اور باٹے تو پھر میرے دل میں کے اندر انتقام پیدا ہوا کہ میں بھی ہزارے وال ہوں، اگر ان کو اپنی زبان اچھی لگتی ہے تو مجھے بھی اپنی زبان تو اپنی زبان میں تقریر کری چھوڑی انہیں سمجھ اچھنی سی ہے کیا ہنے یا اسپیکر صاحب آخیا ذرا انہیں سمجھ نہیں اچھنی نلوٹا صاحب اردو میں بات کرو. میں جی میں جنا سمجھانا پیا وہ نہ سمجھ آندی انہیں نہیں اسیں سمجھنے اگر ان کو نہیں سمجھنے یہ اچھنی تا سے پشتو نہیں سمجھنے یہ اچھنی. ٹھیک ہو لیکن میں 1.5 گھنٹہ اور اس تقریر میری دے تو حالانکہ سیکٹری گیرلیاں دے اندر جڑے انہوں نے تاڑی شاڑی مارنے دی یا نہ رہا یا کوئی اجازت نہیں ہوتی. اتنی کلیپنگ ہوئی ہے جی میری انت کو، کیونکہ پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی دے اندر انت کو بھی تقریر ہوئی. ماں اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ماں سارے سیکٹری سارے لوگ سینڈنے لگ پے جس کو بھی میں جنا ہوں جی انت کو والا ایم پی آ گئے. اور ایک غصے دے بھی تسی ساخت ہو نا، وزیر اعلیٰ بھی دب کھڑ دیو، امیر حیدر خان ہوتی. ابھی میں آن کیمرہ وہ باتیں نہیں کر سکتا جہڑیاں گلاں تسی اس نال کر دیو، لیکن تاں تساں کولو چکتے بوئے تو کہ یار اندر آئے ان دا کام کرو جلدی جذباتی تے تسی ہو. اصل گل ہے کہ میرے 15 سال میں ایم پی اے رہا الحمدللہ، میں کدے کسی چیف منسٹر کو ذاتی اپنے ذاتی کام واسطے میں نہ گیا. میں عوام دے کاموں واسطے جلنا ہے اور وہ میرا حق ہے، انہوں دا حق ہے کرنا. ایک دفعہ حیدر خان ہوتی صاحب کو اسی بیٹھے دے ہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، ہر جمعرات ایم پی ایس ڈے کرتا ہے، ایم پیاں دے مسائل سنتا ہے. تو میں میری درخواستاں تے دستخط کرتا ہے. تو عبدل اکبر خان اس وقت پیپل پارٹی دا پارلیمانی لیڈر ہے، جی ٹھیک بہت قابل آدمی. جی انہوں دی کولیشن گورنمنٹ ہی ٹھیک اس نال کھل گیا. اس نے کہا بھائی یہ سارا فنڈ تم اس کو دے رہے ہو نلوٹا صاحب کو، ہم نہیں ووٹیں لے کر آئے. خدا کی قسم اس سے الفاظ ہے. اس جگہ یار یہ واحد ایم پی اے ہے جس نے آج تک مجھے ذاتی کام کا نہیں کہا. یہ لوگوں کے مسائل لے کر آتا ہے تو میں کیوں نہ کروں. اچھا سردار صاحب 3 وزیر اعلیٰ دیکھے آپ نے، امیر حیدر ہوتی، پھر پرویز خٹک اور محمود خان. تینوں میں سے آپ کو سب سے کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ کون سا لگا؟ دیکھیے جی کمپیٹنٹ جو وزیر اعلیٰ ان تینوں میں رہا ہے وہ حیدر خان ہوتی رہا ہے. وہ اس نے آپ کو فنڈ دیے؟ جی فنڈ بھی دیے ہیں، اور جو ہماری قدر کا سب ایم پی ایز. اچھا جے یو آئی این پی کا تو خود وہ تھا، اور اسی طریقے سے قومی وطن پارٹی تھی، پی ایم ایل این تھی اس وقت، پیپل پارٹی تھی، 6-7-8 جماعتیں تھیں. بیسٹ سی ایم جو تھے وہ امیر حیدر. جی جب ہم اس کو فون کرتے تھے دن کو کسی وقت بھی اس کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے تو وہ نہیں ہوتا تھا، تو رات کو آپ یقین کریں کہ وہ ہمیں رنگ بیک کرتا تھا. نلوٹا صاحب آپ کا فون آیا تھا کیا بات ہے؟ تو یہ بہت بڑی عزت کی اور آنر کی بات تھی. آپ یقین کریں جی کہ میرے حلقے میں جو 2 پل
اپوزیشن کے ایم پی اے کو پل ملنا بہت مشکل بات ہے. ایک پل میں نے دکن پیسور میرے حلقے میں ہوتا تھا, دکن تتریلا نہیں دکن پیسور یہ اچھا لورا سرکل میں آتا ہے, ایک پٹوار سرکل میرے حلقے میں تھا. وہاں پہ ایک رسوں کا پل تھا, اس کے اوپر وہ گاڑی گر گئی تھی, وہ دوڑ سے ان پی لوگ گزر نہیں سکتے تھے. تو جب میں منتخب ہوا تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں انشاءاللہ یہ پل بناؤں. تو ایک ہی پل تھا, وہ آپ نے پورے ہزارہ ڈویژن میں کے لیے ایک پل تھا. تو میں نے حیدر خان ہوتی سے ریکویسٹ کی کہ یہ پل آپ مجھے دے دیں. اس نے کہا نلوٹھا صاحب آپ سب ایم پی ایس سے لکھوا سکتے ہیں, ہزارے کے سب ایم پی ایس سے. میں نے کہا میں لکھوا سکتا ہوں. وہ اعتراض نہ کرے. ہاں, اس نے کہا آپ لکھوا کے لیں تو میں دے دوں گا. تو مجھے اللہ معاف کرے, میں نے لوگوں کے لیے کوئی مطلب اس طرح کا وہ معاملہ کیا ہے کہ سردار ایوب صاحب کو میں نے کہا میں کوارٹ کا, وہ ڈی او جو ادھر تھے, کوارٹ بورڈ کا چیئرمین لگواتا ہوں, تو آپ مجھے لکھ کر دے دیں. تو سب سے میں نے لکھوا لیا. تو جب وہ مکمل ہو گیا تو میں نے وہ درخواست اتار کے پل والی لگا کے میں نے حیدر خان کے سامنے رکھی. اور رہ گیا کہ یار یہ کس طرح میں مان سکتا ہوں. پھیر کے تو مجھے آپ 20 کلومیٹر روڈ لے لیں اور پل چھوڑ دیں یار. میرا ان کا ایک نمروز خان اس وقت ادھر منسٹر تھا. تو میں نے کہا جی اگر آپ نے مجھے پل نہ دیا تو میں اسمبلی کے اندر پھر آپ کے ساتھ رولا اسی, اور میں کہوں گا کہ چیف منسٹر جو اپنے وعدے سے منحرف ہو جائے اس کو چیف منسٹر نہیں رہنا چاہیے, حق ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح اس نے مجھے کر دیو نا تسی. اور ایک اویلیاں کا یہ پل جو اویلیاں لنگرا کا پل تھا یہ گر گیا تھا, 9 کروڑ 20 لاکھ روپیہ اس کا اس نے مجھے دیا تھا. تو اس طرح اس نے بہت سارے کام ہمارے. سردار صاحب ضلع ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نون اختلافات کا شکار ہے. ضلع ایبٹ آباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی تنظیمی مسائل ہیں جو دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں. جی صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی مسلم لیگ نون شدید گروپ بندی کا شکار ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کے دورہ ایبٹ آباد سے, حالیہ دورہ ایبٹ آباد سے ایک روز پہلے سردار مہتاب صاحب, سابق وزیر اعلیٰ, سابق گورنر, سابق فیڈرل منسٹر, مرکزی رہنما ہیں پارٹی کے, بزرگ سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک بڑی تلخ پریس کانفرنس بھی کی, اپنے تحفظات, اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا. ضلع ایبٹ آباد میں مرتضیٰ عباسی گروپ اور مہتاب گروپ موجود ہیں. صوبے میں امیر مقام, مہتاب صاحب, جھگڑا صاحب, عبدالسبحان خان, ان سب کی آپس میں بہت شدید گروپ بندی ہے, اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم امیر مقام کو اور مرتضیٰ عباسی کو صوبائی عہدوں پر نہیں دیکھنا چاہتے. ضلع ایبٹ آباد کی بات کریں تو مرتضیٰ عباسی کے والد مرحوم حاجی جاوید اقبال عباسی صاحب ضلع کونسل کے چیئرمین رہے, سینیٹر رہے, ایم این اے رہے. ان کے اختلافات سردار مہتاب صاحب سے خاصے عرصے سے چلے آ رہے تھے. وہی اختلافات کنٹینیو ہوئے مرتضیٰ عباسی کے اور سردار مہتاب صاحب کے. 2018 کے الیکشن میں سردار مہتاب صاحب نے ٹکٹ نہیں لیا, واپس کر دیا. آپ لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آپ لوگ بھی ٹکٹ واپس کر دیں. آپ لوگوں نے پارٹی ٹکٹ واپس نہیں کیے, پارٹی سے اپنی وابستگی رکھی. پہلے ضلع ایبٹ آباد کی بتائیے کہ اختلافات تو ہیں اور بہت شدید ہیں اور بہت گہرے ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں سردار مہتاب صاحب کے صاحبزادے شامون کو مرتضیٰ جاوید عباسی نے ساتھ ہو کے مل کے ہروا دیا. تحصیل حویلیاں مسلم لیگ نون ہار گئی, تحصیل ایبٹ آباد مسلم لیگ نون ہار گئی, لور تناول ہار گئی. ایک لورا سے افتخار ابائی صاحب جیتنے میں کامیاب ہوئے. پہلے تو ایبٹ آباد کا بتائیے کہ یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اور ان اختلافات کا پارٹی کو بے حد نقصان ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کو, اور اسی طرح رہے تو آگے کیا ہوگا؟ جی یہ تو آپ یہ خود پاکستان مسلم لیگ کے اچھے منجے ہوئے مطلب ہے کارکن ہیں, اس لیے آپ نے یہ درد کے ساتھ یہ سوال کیا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ضلع ایبٹ آباد کے اندر اختلافات پہلے مطلب 2018 سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں, جو ہماری جماعت کے لیے زہر قتل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور پورے صوبے کی تو بات بعد میں ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن یقیناً بڑی جو سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات ضرور ہوتے ہیں. ساری جماعتوں کے اندر ہیں, آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں اس کے اندر بھی ہیں, دوسری جماعتوں کے اندر. سردار مہتاب صاحب کہتے ہیں منافقوں کی جماعت ہے, اور اس میں جو یہاں پہ ہماری جماعت کے اندر جو اختلافات ہیں, میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات ختم ہو جاتے تو ہم کوئی تحصیل کا الیکشن نہیں ہارتے تھے.
ایبٹ آباد، حویلیاں، تناول، کنٹونمنٹ کے الیکشن، کنٹونمنٹ کے الیکشن ہم نہیں ہارتے تھے، ہم اکثریت کے ساتھ جیتے، چاہے کچھ بھی ہو حالات۔ ایبٹ آباد مسلم لیگ کا گڑھ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 2008 میں نواز شریف صاحب ادھر موجود نہیں تھے، تب بھی ہم نے 4 صوبائی اسمبلی کی اور 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں رزلٹ جیتی تھیں۔ نکلے 2013 میں جب یہ صوبہ تحریک ہزارہ نے ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا تھا، پھر بھی ہم نے 2 صوبائی اسمبلی کی اور 1 قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی۔ 2018 میں ایک میں رہ گیا اور ایک مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب رہ گئے۔ تو یہ انہی اختلافات کی وجہ سے 2018 سے لے کر آج تک جو ہماری پارٹی روز بروز نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑتا ہے، اپنے قائد کی خاطر، نظریے کی خاطر، اپنی جماعت کی خاطر۔ کوئی اتنا بڑا اختلاف آج بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان جو چیز تھی وہ ایک ہلکے کی جنگ تھی۔ جس طرح 2018 میں سردار مہتاب صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا حلقہ ایک ہی ہو گیا تھا، بکوٹ سرکل اور لورا سرکل، تو وہ ضرور وہاں پہ ایک ٹکٹ کی کھینچاتانی، ایک کی بھی کوشش تھی، دوسرے کی بھی کوشش تھی، اور وہ ہوا اس طرح کہ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا، تو سردار صاحب نے ہمیں بلایا، تو میں وہاں پہ جب گیا تو ایوب افریدی صاحب تھے، ارشد خان صاحب تھے، بیرسٹر جاوید صاحب تھے، تو مجھے سردار صاحب نے کہا کہ بھئی تو فیصلہ اس طرح ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا جی میں ٹکٹ کیونکہ مرتضیٰ عباسی صاحب کو مل گیا تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ پارٹی کا ٹکٹ جس کے پاس، پارٹی کا ٹکٹ میں نے الیکشن کمپین میں نے بہت پہلے سٹارٹ کر دی تھی، اور یہی کہا تھا کہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ سردار صاحب کو ملے گا، مہتاب صاحب کو تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو ملے گا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جب میں ان کے گھر سے نکلا، میرا موبائل آف تھا، جب میں نے موبائل کھولا تو مجھے ہر طرف سے کالیں آنے شروع ہو گئیں کہ آپ نے ٹکٹ واپس کر دی ہے صوبائی اسمبلی کا۔ تو میں نے کہا یار یہ کس نے کہا ہے؟ افواہ یہ گرم تھی کہ سب واپس نہیں، ٹی وی کے اوپر خبر چل گئی، جی، ARY کے اوپر خبر چل گئی تھی، جی تو میں نے سردار مہتاب صاحب کو فون کیا، جی، وہ ARY والا مہتاب صاحب کے گھر سے ہی سنایا ہوگا نا۔ میں نے ان کو فون کیا کہ جی یہ خبر آپ نے چلوائی ہے یا آپ کی ماں پہ چلی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہ میری ماں پہ چلی ہے اور نہ میں نے چلوائی ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں اس کی تردید کروں گا، آپ لوگوں نے ویڈیو بیان جاری کر پارٹی دی، کا پریزیڈنٹ ہوں ضلع ایبٹ آباد کا، تو یہ تو ہمیں ڈیمیج کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ تو میں پریس کلب میں آ گیا اور وہاں پہ آ کر میں نے پریس کانفرنس کی اور تمام میڈیا والوں کو بلا کے کہا کہ ہماری اس دن 21 تاریخ تھی، میں نے کہا ہماری پارٹی کے ٹکٹوں کے فیصلے 27 تاریخ کو ہوں گی، تو آج 21 تاریخ ہے، ٹکٹ کسی کو ملا ہی نہیں ہے، قبل از وقت ہے یہ بات۔ تو جب ملے گا تو کوئی واپس کرے گا، فیصلے 27 تاریخ کو ہوں گے، اس لیے یہ خبر من گڑت ہے اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ اب جو اس کے بعد کے حالات چلتے رہے، اور ایک دفعہ شاید آپ نے سنا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بھی جا کے لندن میں بھی وہ بھولے نہیں ہیں، تو آپ نے ویڈیو لنک جی پہ میاں نواز شریف صاحب سے جو باتیں کی، جو ضلع ایبٹ آباد کی جی پارٹی کی صورتحال ہے وہ آپ نے کھل کر میں نے پوری بیان کر پوزیشن، دی، حالانکہ یہ سارے سن رہے تھے، اس میں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اور وہ ویڈیو وائرل بھی ہو جی وائرل بھی کسی نے کر دی، اور میں نے بالکل ان کو کہا کہ جی یہ حالات ہیں، اور اگر یہ ان کے اوپر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو ایبٹ آباد آپ کا تھا۔ آج مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑی ہے کہ عمران خان صاحب کالج گراؤنڈ میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اب میرا ضلع ہے، جبکہ یہ ضلع ان کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، اور آپ سے یہ نکل رہا ہے تو اس وجہ سے نکل رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ ان کو بٹھا کے تو یہ معاملہ حل کریں۔ دیکھیں ایک میں اگر صدق اوان صاحب، مجھے مسلم لیگ سے کوئی اختلاف ہے، نواز شریف صاحب سے کوئی اختلاف ہے، شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، تو مجھے ضرور اس کا خدشات کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی رائے دینی چاہیے اور نیک نیتی سے دینی چاہیے۔ اگر پھر بھی میرے وہ خدشات دور نہیں ہوتے ہیں تو مجھے منافقت نہیں کرنی چاہیے، میں کسی دوسری طرف چلا جاؤں، لیکن مسلم لیگ کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپنا چاہیے۔ سردار مہتاب صاحب ابھی حال ہی میں اپنے صاحبزادے کے لیے انہوں نے ٹکٹ لیا تحصیل چیئرمین کا، نہیں جیت سکا ان کا صاحبزادہ۔ سردار مہتاب صاحب فیڈرل منسٹر رہے، گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، تو اب اتنی طویل رفاقت کے بعد پارٹی پہ ایسا اٹیک کر دینا کہ جی پارٹی کے وفاقی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بوٹ لیگر ہیں، شراب فروش بیٹھے ہیں، امیر مقام کو نہیں مانتے، امیر مرتضیٰ عباسی کو نہیں مانتے، تو اپنے دل کے چھالے خوب اچھی طریقے سے پھوڑے انہوں نے۔ صوبائی قیادت کے حوالے سے
آپ امیر مقام کی صوبائی قیادت سے مطمئن ہیں؟ تصدق عوان صاحب دیکھیں، پارٹی کے اندر اتنا کچھ کوئی کر سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہو، اور جو چیز کی جتنی استطاعت ہو، کیپیسٹی کے مطابق. کیپیسٹی ہو، اگر وہ اپنی اس کیپیسٹی کے مطابق اپنی جماعت کے لیے جان نہیں مارتا، کام نہیں کرتا، تو اس کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ عہدے کے اوپر بڑا جمان رہے. اس کو وہ خالی کر دینا چاہیے، کوئی دوسرے کے لیے چھوڑ دے. میں کوئی اتنا بڑا افلاطون نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. جو زیادہ اس کے لیے کام ٹائم دے سکتا ہو، محنت کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ سرمایہ لگا سکتا ہو. اب میں آپ کو یہ بالکل شاید میرے آپ اور آپ کے میرے ہر معاملے میں مشاورت رہی ہے، رابطے رہے ہیں. جب ضلع ایبٹ آباد کی تنظیمیں نو ہو رہی تھی، آرگنائزنگ کمیٹی بن رہی تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں سردار مہتاب صاحب کو، بیرسٹر جاوید صاحب کو، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، جن جن لوگوں کے اختلافات تھے، اس میں نے از خود ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ارشد عوان صاحب سے، حاجی احمد نواز خان سے، یہ ملک شفیق کہ معاملات نبٹ جائیں. جی ذرا ہم نے خود کمیٹی بنائی، اور ان کے جرگے ہم گھروں میں جا کر، آپ یقین کریں کہ میں نے استراحت بھی میں آپ سے امیر مقام کا پوچھ رہا تھا کہ آپ امیر مقام کی صوبائی صدارت سے مطمئن ہیں کہ کیا امیر مقام نے پارٹی کے لیے جو کچھ کیا ہے جی جی اس سے وہ اطمینان بخش ہے کر تصدق عوان صاحب، یہ فیصلے کرنے کا اختیار صرف میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور آپ پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ بتا تو سکتے ہیں. میں جاتا ہوں میں وہاں پہ. یہ فیصلے کرنے کا اختیار سارا ان کے پاس ہے. اب ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے. حتمی ہو. رائے کا احترام ویسے ہونا چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے ہماری رائے ان کے ذہن میں نہ آئے، اس سے زیادہ کوئی صاحب رائے ان کے پاس ہو، زیادہ صاحب رائے ہو، اور جب وہ فیصلہ کر لیں تو میرے خیال کے مطابق ہمیں وہ فیصلہ مانوان تسلیم کرنا چاہیے، چونکہ پارٹی کا ڈسپلن بھی یہی کہتا ہے، اور اپنے لیڈروں کا احترام بھی اسی صورت میں ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے امیر مقام خان کا سوال کیا ہے، جب سے امیر مقام خان صدر بنا ہے، جتنی زیادہ وہ محنت اس نے پارٹی کے لیے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی جدوجہد وہ کر سکتا تھا اس سے بڑھ کے اس نے کی ہے. دیکھیں شانگلہ میں، سوات میں، پشاور میں، جنوبی اضلاع میں، جہاں پہ بھی میں خود بھی جب ان علاقوں میں گیا ہوں تو مجھے اس کی آواز ہر جگہ سے آئی ہے. ایک کمزوری جو میں نے نوٹ کی ہے، صرف ایک کمزوری اس میں یہ ہے کہ 2 گروپ ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں. جس ضلع میں بھی آپ جائیں، پاکستان مسلم لیگ کے دو گروپوں میں بیٹھے، ایک امیر مقام کا ہے اور ایک مخالف. اب میں نے اس کو یہ رائے بھی دی ہے کہ جہاں پہ آپ نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ مرتضیٰ سے کام کروائیں. جہاں پہ مرتضیٰ نہیں کر سکتا ہے، خدا نخواستہ ہزارہ ڈویژن میں اس کے اختلافات ہیں، ادھر آپ کردار ادا کریں. تو جب تک یہ گروپ بندی ختم نہیں ہوگی تب تک ہماری پارٹی کا آگے چلنا بہت مشکل ہے. اور دوسری ایک اور جو میں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ جب ایبٹ آباد میں آئی تھی تو ان کو بھی میں نے ایک 2 رائے دی تھی، جو ہماری اپنی میٹنگ ایم پی ایز انٹرنل میٹنگ تھی. اس میں نے ان کو یہی تجویز دی تھی کہ آپ مہربانی کریں صوبہ خیبر پختونخوا کے اوپر آپ توجہ دیں، چونکہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب اتنی توجہ نہیں دے سکتے ہیں. خیبر پختونخوا دی نو بھی ہو تسی نو بھی تو پھر دوئی گل ہے کہ خیبر پختونخوا بالکل بے یار و مددگار کی طرح نیگلیکٹڈ. اس تے تسی توجہ دے سو، توجہ صرف اتنی ساری دینی ہے کہ مسلم لیگ کو جے یو آئی ہوتے رکھنے، نہیں جے یو آئی کو مسلم لیگ ہوتے رکھنے، اے این پی کو مسلم لیگ ہوتے رکھنے، پیپل پارٹی کو مسلم لیگ ہوتے رکھنے. تسی جڑے لیڈر ہو ساڑے تے پھر ورکر دے اندر حوصلہ پیدا ہو سی. اس سمجھ سی جرا میری جماعت میری کنڈی پیچھے کھلتی دی. میں کہا 6 ایم پی ہیں جی خیبر پختونخوا دے سامنے ہوندے تساں کول. تو مہربانی کر کے پرائم منسٹر صاحب آ گیا 50 کروڑ روپیہ دیو 6 ایم پی دے ساں جڑا اس وقت تک اساں نہیں ملیا. اور دوے جے یو آئی دے لوکاں دے فنڈ پہ جدوں دی ساڑی حکومت آئی ہے انہاں دے کام پہ ہوندے تے نال ساڑے بھی ہونے چاہیے نے. ہن امیر مقام خان ہمیں آخیا تساں مشیر بڑھا چھوڑیا جی ساڑی پارٹی مرتضیٰ وزیر بڑھا چھوڑیا. یہ تے کم ادھر ہو گئے پہلے تے انہاں تے اے ہے کہ جی ایم این اے یا اس کول کے اختیار ہے. ہن تے لوگ آختے نہیں بھئی یہ تے وزیر اعظم دا رائٹ ہینڈ ہے. اور مشیر
میر مقام خان مشیر انہاں اختیار بھی دیو اور اختیار اس طرح دیو کہ سامنے نظر آوے کہ مسلم لیگ نون دے اندر طاقت ہے اور واپڈے والے ہیں جو آختے ہیں میر مقام خان اور سنوں دی مرتضیٰ صاحب آختے ہیں گیس والے این ایچ اے والے اور نال اپنے ایم پی ایم یہ اختیار دیو بلکہ میں انہیں تجویز دیتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تسی یہ ریکویسٹ کرو کہ جس طرح محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے دے اندر جتنے لوگ جتھے انہوں دے کینڈیڈیٹ ایم پی اے میں نہیں اور نویں امیدوار جڑے وانڈتے ہیں انہوں 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ روپے دیاں فنڈ دیتے ہیں جاؤ بھائی تسی لوگوں دے کم کرو جڑے لوگ وہ میدان پہ جاننا چاہتے ہیں تسی بھی ایم پی اے میں نے تو ہٹ کے اپنے انہوں امیدواراں بھی پرائم منسٹر صاحب 5-10 کروڑ روپیہ دے تاکہ لوگ انہوں در دیکھوں وہ انہوں دے کم کروں انہوں دے اعتماد بحال ہوئے تا ہی پارٹی ساڑی جڑی ہے آگے چل سکے. سردار صاحب بہت لمبا آپ کا میں نے وقت لے لیا, مختصراً آخری 2-3 سوال کرتا ہوں. پرویز خٹک کی 5 سالہ حکومت اور اس کے بعد محمود خان کی 4 سال کی حکومت پی ٹی آئی, پرویز خٹک کے ساتھ جماعت اسلامی بھی تھی, شرباؤ صاحب بھی تھے, محمود خان پیورلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. یہ پی ٹی آئی کی 10 سالہ حکومت خیبر پختونخوا میں آپ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے نہیں, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کیا کیا خامیاں دیکھتے ہیں اس پی ٹی آئی کے حکومت میں جو خیبر پختونخوا میں رہی؟ جی صدق عوان صاحب, اس میں جب 2013 میں تحریک انصاف اکثریت میں آئی تھی اور جو لوگ ان کی جیت کے آئے تھے, ممبران اسمبلی بن کر آئے تھے, وہ انہوں نے منسٹر بننا تھا. آپ یقین کریں کہ وہ نابل تھے, کونسلر کبھی نہیں بنے تھے اپنے ایریے سے, اور وہ ایم پی اے بن گئے, پھر وہ منسٹر بن گئے. ان کے پاس تجربہ نہیں تھا اور ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. بڑی بے توقیری عوامی نمائندوں کی ان کے دور میں ہوئی ہے. یہ میں ایک سیاسی کارکن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. سیکٹری ان کو نہیں عوامی پوچھتے, نیشنل سرکاری پارٹی ملازم نہیں کے پوچھتے. دور میں کوئی ایم پی اے میں نے جب کسی سیکٹری کے پاس جاتا تھا تو بڑی عزت کے ساتھ اس کو وہ ملتا تھا, اس کی عزت کرتا تھا, اس کا کام کرتا تھا کچھ. تو ان کے دور میں ایک تو بڑی بے توقیری ہوئی ہے اس کی, کنگلے جہاں تک آگے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو قانون سازی ہوئی ہے ان گزشتہ 10 سالوں میں, آپ یقین کریں کہ یہ تمام بلڈوز کرتے رہے ہیں, اور جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے رولز ریگولیشنز کے مطابق ان کو فالو نہیں کیا, کوئی فالو انہوں نے نہیں کیا ہے, جس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. مالی کرپشن کتنی کی ہے انہوں نے؟ مالی کرپشن انہوں نے کھربوں اور اربوں روپے کی ہے. اچھا, کس طرح کی ہے کہ 2013 میں صوبہ خیبر پختونخوا 87 ارب روپے کا مقروض تھا, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے ہیں بیرونی طاقتوں کے قرضے تھے, وہ 87 ارب روپے کے تھے. آج ہمارا صوبہ 997 ارب روپے کا مقروض ہے. 997 ارب روپے کا مقروض چھوڑ کے گئے ہیں پی ٹی آئی والے. جی پی ٹی آئی والے چھوڑ کے گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی مالی باضابطگیاں ہوئی ہیں, کتنی کرپشن ہوئی ہے, بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن نیچے نہ کوئی میرٹ کا انہوں نے جنازہ نکالا ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور بلین ٹریز میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور بی آر ٹی میں جو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ 14 ارب روپے میں ہم اس کو مکمل کریں گے اور 6 مہینوں کے اندر مکمل کریں. اور جب کمپلیٹ ہوا تو 103 ارب روپے میں کمپلیٹ ہوا. وہ بھی ڈیزائن کا فالٹ ہے, اور کسی جگہ کیا ہوا, بسیں جو لائی گئیں وہ اتنی مہنگی لائی گئیں. اچھا, وہ جو اسٹیشن تھا, جس طرف اسٹیشن بنا ہوا تھا سواریوں کے, سواریاں اس پاس سے بساں دوے پاس سے, بساں اس پاس سے سواریاں اس پاس سے, بس جائیں بساں آگ لگ گئی, بساں بیٹھتیاں ہی نہیں ہیں, بساں آگ لگ گئی, موڑیاں بھی نہیں آئیں. جہاں یہ تو بڑے منصوبے تھے نا, چھوٹے سطح پر. مالم جبہ میں 3200 کنال اراضی جو ہے پرویز خٹک صاحب کے دور میں انہیں پونے داموں میں بھی. یہ سردار صاحب, یہ جو ایکسین, ایس سی, ایس ٹی او, اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے سرکاری ملازمین, ان کی کیا حالت رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں؟ انہوں نے بھی کوئی مطلب اچھا داڑیاں لاندے رہے یا پستے کی رہے؟ پر اس کا تسی اندازہ اس تو لاکتے ہو کہ 3000 دے منسٹر, 5 اٹکو پار دے منسٹر, 8 منسٹر کرپشن دی زد بچ آئے نے, 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ ارباں روپیاں دی کرپشن منسٹراں کی تھی, جڑے خود نہ کڈے نے کرپشن دے بچ, خود نہ کڈے نے. اور
اس میں ہزارے دے ساڑے کوئی سفید ریش بھی ہے جی جی پتہ ہے تو جی میں نا کے انسان تے آپ جی سن اس کا مقابلہ آ گیا جی 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 اور بڑا دکھ اور افسوس ہویا اساں دیاں اکھاں شرم نال جھکیاں نے اسمبلی چاہے وہ فوڈ دے ہون چاہے CNW دے ہون چاہے ہائر ایجوکیشن دے ہون جڑے جڑے ہے کوئی بھی ہون اچھا اور کرپشن پرتیاں بچ اپوائنٹمنٹاں بچ اتنیاں بے ضابطیاں ہوئیاں نے اور پیسے دے کے ان کے اس طرح دے حالات ساڑے صوبے دے اندر رہے نے سردار صاحب یہ دسو اپنی زبانہ میں بھی نال اس کی تے گل کرنی ہے تاکہ لوگاں دا انٹرسٹ رہے تسی 3 دفعہ MP رہے ہو پریکٹیکل سیاست کیتی یہ جڑے سیاست بے حرام کماندے نے جڑے بھی لوگ ٹھیک ہے MP ہون MNA ہون سینیٹر ہون انہاں پاس چلدے نے پیسے دیکھو جی انہاں دی نسلاں بے تصدق بھائی آج تک کوئی آدمی حرام کما کے تے وہ کامیاب نہیں ہویا مہینے تو بعد سال تو بعد 2 تو بعد 10 تو بعد ضرور ذلیل ہوئے اگلی نسل پہ ذلیل ہوئے لیکن ذلیل ضرور ہوئے یہ دیکھو آج میں اگر تساں دا 150 روپیہ کھا جڑنا تو میں تساں کو بخشوانا پیسی تساں دا قرضدار ہاں تساں دا کہ گناہ پوری دا 23-24 کروڑ دا اگر اسی کوئی جڑا آدمی زیادتی کرسی کوئی 1 روپیہ کھاسی 1 ارب کھاسی 1 کروڑ کھاسی 1 لاکھ کھاسی کس طرح اس کو سردار صاحب ڈردے نہیں نا قبر نہیں صحیح آندی کہ قبر پہ بھی جو ڈرنا چاہیے اور جڑا آدمی نہیں ڈردا اساں پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے سردار صاحب آپ یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صوبائی صدر بھی ہیں جی اور مرکزی صدر تھے کیپٹن محمد صفدر صاحب جنہوں نے جن پہ بڑی تنقید تھی کہ جی 57 سال عمر ہو گئی تو یہ جاتکاں کڑیاں دے صدر بن گئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا آپ بھی ماشاءاللہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح اتنے عمر رسیدہ نہیں ہیں آپ جتنے دکھائی دیتے ہیں حالات جا کر سٹیا لیکن عمر اتنی نہیں ہے آپ ہیں یوتھ ونگ کے صوبائی صدر آپ کے خیال میں آپ کو یوتھ ونگ کی صوبائی صدارت رکھنی چاہیے اپنے پاس؟ دیکھیں جی میں جب یہ مریم صاحبہ آئی تھی یہاں پہ ایبٹ میں نے کہا ہماری اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے ان کو اپنی طرف سے فل اختیار دیا تھا جی آپ جس کو لگانا میں نے کہا میری تو پہلی بات تو یہ ہے میں ضلع ایبٹ کا صدر تھا اور جب مجھے کیپٹن صاحب نے کہا کہ جی آپ یوتھ ونگ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کی پوزیشن بہت کمزور ہے اور صوبائی صدر یوتھ ونگ کا چھوڑ گیا تھا اور ہم آپ کو میاں صاحب چاہتے ہیں یار یہ کر کے دے میں نے کہا جی میرا ایک حلقہ بھی ہے اور پھر اتنے بڑے صوبے میں میرے لیے یہ بہت مشکل ہے میں نہیں کر سکتا اور تو نکے نکے جات کا کڑیاں داڑھی کھڈاند رہے پھر دوبارہ پھر میں 8 دنوں تو بعد فون کی تھی یار تو ہی اس نے یار جی میاں صاحب نے فیصلہ کر چھوڑا میں جی ٹھیک ہے پھر میں الحمدللہ اپنی ٹیم میں جوڑی جی DA خان تک ڈیرہ اسماعیل خان تک سوات تک تقریباً میرے کو 4-5 ضلع والے تک نہیں مکمل ہو سکے لیکن باقی میں ایک ضلع دے اندر خود جل کے 26-27 ضلع بچو ایک ضلع دے اندر جل کے پرانے ساتھیاں بھی اکاموڈیٹ کیتے لیکن میں زیادہ تر میں نویں ٹیم آندی ہے اور انہوں نے مشاورت نہ لا کسی جائے کوئی اتفاقی کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہونے دیتی اور پھر وہ کیپٹن صفدر صاحب جدوں استعفیٰ دیتا ہے تے یارا وہی جڑا ایج والا معاملہ ہے مریم صاحبہ میں اپنی طرف فل اختیار دیتا ہے کہ میری جی جس ہمیں تسی صدر منتخب کر سو میں کوئی ہوتا نہیں چاہیے میرے واسطے نواز شریف دا ورکر مسلم لیگ دا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے تسی پرانے مسلم لیگی ہو تسن دے خیال بے محترمہ مریم نواز صاحبہ پارٹیاں چلا کن سن یا انہاں دے راہ بے جتنی رکاوٹاں ہیں لون جتنی مشکلات ہن اسٹیبلشمنٹ نال بھی لڑائی ہے عدلیہ نال بھی لڑائی ہے PTI نال بھی لڑائی ہے پارٹی دے اندر بہت شدید لڑائی ہے تسی اور ساری دنیا اس گل دا پتہ ہے مریم نواز صاحبہ سچی گل دسنی اس کی تے نہیں آکھنا کہ اساں دی پرجائی ہے تساں اساں دوہاں دی پرجائی ہے پرجائی ہونے تو علاوہ لیڈر دے طور تے مریم نواز کامیاب ہو سکسی؟ دیکھو تصدق عوان صاحب میں پارٹی دے ہٹ کے تساں نال گل کرنا کہ مریم نواز صاحبہ جدوں تو باہر نکلی ہے تسی یہ یقین کرو کہ میں دویاں پارٹیاں دے لوگاں عوامی نیشنل پارٹی JUI JI جماعت اسلامی جڑے لوگ میرے نال کولیگ ہے میرے MP ہے انہاں ہے جی تساں مریم نواز ہیں جڑا باہر کڑے ہن تساں دی پارٹی چمک سی اور اگے پھلسی یہ انہاں لوگاں دی رائے جڑی میری رائے میں سمجھنا کہ اس وقت انہاں ساریاں چیزاں تو ہٹ کے جڑیاں تساں کیتیاں نے کہ ساڑی پرجائی ہے اس طرح وہ رشتہ تو یہی ہے ساڑا اس وقت پاکستان دے اندر پاکستان مسلم لیگ کو اگر کوئی بہترین لیڈرشپ ہے تو مریم نواز کی صورت بچے اس ساریاں چیزاں تو ہٹ کے دلی گل میں تساں دسنا کہ مریم نواز صاحبہ دے آنے نال ساڑی پارٹی دے اندر جڑی ہلچل پیدا ہوئی ہے کرنٹ آیا ہے جڑا ورکر دے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہویا اور جس طرح جرت نال
جس طرح جرت نال انہاں سامنا کیتا ہے جنرل باجوہ دا، عمران خان دی جیل، ٹیم دا، جیل اور عدالتاں، ساری چیز، جی۔ اور جس طرح تسی دیکھو کہ تسی اس سے تو اندازہ لاؤ کہ مریم صاحبہ دا 10 بجے جلسہ ہے فیصل آباد بچ، گجرانوالے بچ، گجرات بچ، وہ پہنچتی ہے صبح 3 بجے، تو لوگ اسی طریقے نال اس تک کھلتے دینے استقبال اچھا، واسطے۔ لوگ بہت سارے لوگ جو ہے نا مریم نواز صاحب کیمرے ہوتے اسکرین ہوتے دیکھتے ہیں آتے ہیں بڑی کرخت جی ماسی اسی بڑے غصے والی اکھیاں میں جو کیتی دی ہوتی ہیں. آپ کا تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ قربت کا سیاسی تعلق ہے. کیسی خاتون ہے مریم نواز صاحبہ؟ نرم خو ہیں یا سخت جذباتی ہیں؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں، جو ہم پاکستانی صرف نواز شریف کو چاہتے ہیں. مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کو چاہتے ہیں اور دل کے اندر سے چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ پسند کرتے ہیں کوئی مسلم لیگ کی لیڈر تو وہ مریم نواز صاحب. شہباز شریف صاحب کو بھی یہ نہیں کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کی قیادت کا لیول، جو قیادت کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت دانشمند. سردار صاحب، پی ٹی آئی نے آپ کے خیال میں جو الزام لگتا ہے تحریک انصاف پر اور اس کی قیادت پر، وہ یہ ہے کہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا کلچر متعارف کروایا ہے سیاست میں، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے بچے بچیاں گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، گندے ریمارکس بھی دیتے ہیں، غیر سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں، سیاسی تربیت کا بھی فقدان ہے. تو پی ٹی آئی نے ایک بدتمیز جنریشن کریٹ کی ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں اس سے 110% اتفاق کرتا ہوں، اور اپنی پارٹی کے حوالے سے مجھے فخر ہے کہ ہمارے قائد سے لے کر ہمارے کارکن تک، بچے تک، ہماری پارٹی کے اندر کوئی بدتمیز نہیں ہے، اور بہت مثبت سیاست پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور ان کے تمام ساتھی کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں، ایک تو جو یہ کہتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کے گھر کی لونڈی بن گئی ہے مسلم لیگ. نواز شریف تو بالکل کبھی ڈکٹیٹر نہیں رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب بھی وہ فیصلے کرتے ہیں تو پوری اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو بلا کر ان کی مشاورت سے کرتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں عمران خان صاحب ڈکٹیٹر بن کے فیصلے کرتے ہیں. اس نے کہا صاحب اسمبلی میں نہیں ہوں اسمبلی وزیر اعظم، استعفے دے دو، سب سے استعفے دلوائے. پنجاب کی گورنمنٹ، کھیپ کی گورنمنٹ، خود وزیر اعظم نہیں جیسا ہوں، اپنی زبان ہے ہاتھ کھوتی بھی موتر سکتے، ہاں انہوں کو بھی استعفے دوا کے تے مطلب پارٹی دا انہوں لوگوں دا سارے دے حقوق دی اختلفی ہوئی، اور انہیں اتنی ضرورت نہیں ہوئی اس دی پارٹی دی لیڈرشپ کہ اس آنکھوں یار یہ غلط کام جڑا تسی یہ نہ کرو، رائے نہیں دے کی. دوئی گل ہے کہ جتنی پاکستان دے اندر بدتمیزی دی بنیاد عمران خان صاحب اور اس دی جماعت دے لوکاں رکھ چھڑیے، ایسی فضا انہاں پیدا کر چھڑیے، میں سمجھنا کہ ایک کسی معذب معاشرے نال زیب ہی نہیں دیندی کہ انہاں سوشل میڈیا کے ایویں انہاں دی گل بات بدتمیزی جلسیاں سٹیجاں. لہذا یہ چیز جڑی انہاں بنیاد رکھی ہے بہت غلط ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک فلاحی ریاست ہے، نام مدینہ ریاست مدینہ دا، تے تسی دیکھو سٹیجاں تے کڑیاں کی حالت بنی دی ہے. یا کناب دو یا کنستعین دا نعرہ، تے نوجوانوں میں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے آزاد کراؤں گا، میں تو دریا اپنا سا. اور 1,24,000 پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہے، وہ سچ ہے، اساں دا ایمان ہے. یہ آتا ہے 1,40,000 پیغمبر. اس طرح دیاں جڑیاں حرکات اور سکنات نے، یہ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید صاحب جڑا 1996 بچ انکشاف کیتا ہے کہ پاکستان دے اندر ایک یہودی لابی ایک ایسا آدمی آن سی عمران خان دی صورت میں جڑا پاکستان ہمیں تباہ کر سی. جد تک کڑیاں تے اس نال ان تساں دیاں گلاں دا انہاں نوجوان نسل تے کوئی اثر نہیں ہوندا. یہ تے تسی جڑے پی ڈی ایم جو الزامات لگاتی ہے، جے یو آئی جو لگاتی ہے، پی ایم ایل این لگاتی ہے، ان الزامات کا پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. جی وہ تصدق بھائی، آج تک جڑا گروپ ہے جڑا اس ملک کا تباہ کرنے اور اس ملک جو اسلام ختم کرنے واسطے تشکیل دیتا گیا ہے، اس گروپ دے کردار 1-2 باقی رہ گئے، باقی سارے چلے گئے. اچھا. اور ایک کردار بھی جس وقت ختم ہو جلسوں تو انہاں لوگوں کی سمجھ بچاسی کہ واقعی جو کوئی ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید ہے، یا جو کچھ پی ڈی ایم دے قائدین یا عام پاکستانی جو کچھ گل بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. تسی دیکھ کے 2018 بچ پاکستان مسلم لیگ دی حکومت ختم ہوئی ہے. اس تو پیچھے چلے چلو 2013 بچ جدوں پیپل پارٹی دی حکومت ختم ہوئی اور نواز شریف صاحب مسلم لیگ کا قیادت ملی ہے. ڈیزل پیٹرول 138 روپے لیٹر ہے، وہ نواز شریف صاحب دے دور بچ 138
تو 67 روپے لیٹر تے آیا, 87 روپے لیٹر تے آیا, ڈیزل بھی پیٹرول بھی. آٹا 1400 روپے من تے آیا, چینی 52 روپے کلو. اور 2018 تک رہی بجلی دی لوڈ شیڈنگ ایک عروج تے ختم ہوئی ہے. ہن سردار صاحب پی ڈی ایم دی جدو حکومت ہن اج میری یہ گل پوری ہون دیو. 2018 تو بعد 3.5 سال انہاں دی گورنمنٹ رہی, کہ طوفان آیا ہے, ماں دسو کوئی ایٹمی دھماکہ ہویا ہے. سردار صاحب جو سال میں جو کچھ ہو گیا ہے لوگ سر عرض سنو نا, یہ ہن نہیں کٹکتا مہنگائی. یہ صدق بھائی یہ گل اساں لوکاں دے ذہن وچ جڑی پانی ہے انہاں سمجھانا ہے, یہ طوفان ہن کوئی آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھا, اس دی وجہ کہ 2016 وچ نواز شریف صاحب آئی ایم ایف دی آخری قسط ادا کر کے اساں سلوٹ ماریا ہے, ختم. اس جل کے آئی ایم ایف منہ ہی نہیں لاندا پیا. اس جل کے چائنا نال سی پیک دا منصوبہ کیتا ہے نواز شریف صاحب, اور 86 ارب ڈالر پاکستان آنا ہے اس منصوبے کے تحت. 3 لاکھ لوگاں اتنے روزگار ملے آ بلڈیر بچ. 27 انڈسٹریل اسٹیٹ, یہ بلڈیر جی ڈرائی پورٹ بننا ہے, 27 انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, موٹر ویز ہے, بجلی دے کارخانے, ریلوے لانا ہے. یہ 86 ارب ڈالر جدوں سی پیک دا پاکستان آ جڑیا, 1 لاکھ روپیہ ساڑے مزدور دی تنخواہ ہوئے. 86 ارب ڈالر. اسی سمت ٹھیک نہیں رہی ہے جی, وہ صرف امریکے دی حمایت ہے. عمران خان صاحب آندا گیا کہ بھائی اے سی پیک دا منصوبہ عمران خان صاحب تے ہاتھ میں امریکے کڈیا نہیں, وہ ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی صرف دیکھو نا وہی بات وچ اس دیاں تعریفاں کردا ہے, اس تے کہتے اعتبار کردے ہو تسی. جو حقیقت ہے پاکستان تباہ اور برباد کرنے واسطے سی پیک دا منصوبہ روکنے واسطے ایسا آندا گیا, جس کا باجوہ صاحب نے خود اعتراف کیتا ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیں ہٹا کے پاکستان نال میں زیادتی کی تھی, پاکستان دی ترقی نال زیادتی کی تھی. آئی ایم ایف تلے باڑے عمران خان صاحب 5 معاہدے آئی ایم ایف دے ذریعے یہودیاں نے 5 معاہدے کے تحت ساند آیا. پہلا انڈیا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرایا گیا. پتہ ہے تساں امریکے بچ بہ کے مودی اور عمران خان ختم کیتا ہے. انہاں دا لاک ڈاؤن اساں پوری دنیا اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن پہ گرفتار کیتے. کرونا آن کے انہاں گھروں باہر نہیں نکلن دیا گیا, سودے دوائیاں لینا دینا. آج غیر کشمیری اتنے جا بھی خرید سکتا ہے, ووٹ بھی دے سکتا ہے, کہن بھی سکتا ہے, جبکہ پہلے یہ نہیں ہے. آرٹیکل 370 متنازع حیثیت جڑی ہو. ایک یہ آئی ایم ایف دا گورنر, اسٹیٹ بینک دا گورنر آئی ایم ایف دا بندہ لگیا نہیں لگے. آئی ایم ایف نال 3 شرط ہے کہ آئی ایم ایف نال تسی عمران خان آئی ایم ایف نال معاہدہ کر سکتے, وہ بھی ہو گیا. اج آئی ایم ایف دی جڑا معاہدہ ہے ہن کوئی حکومت جب تک آئی ایم ایف کو جان نہیں چھوٹتی, جس طرح وہ آخسی ڈیزل پیٹرول دے ریٹ اس طرح ہو سن, بجلی دے اس طرح ہو سن, ساریاں چیزاں اس تے آخنے دے مطابق شکنجے پہ آ گئے, شکنجے پہ آ گئے ہیں. اور انہاں دا آخری ہدف جڑا ہے وہ یہ ہے یہودیاں دا کہ پاکستان دی ایٹمی تنصیبات تے اساں قبضہ کرنے, آئی ایم ایف تے ہتھوں قبضہ کرنا. جس وقت جس طرح ہن قسط نہیں پہ دیندے 2 سال تو لارے لاندے بھکھے ہو سنے نہ کل کچھ نہ ایسی تے پانڈے بیچ چھوڑ بس یہ دیو جی اساں. ٹھیک. اچھا سردار صاحب آخری 2 سوال. ایک تو ملک میں آئینی, قانونی, سیاسی, عدالتی بحران شدت اختیار کر چکا ہے. سپریم کورٹ, پارلیمان, ریاستی ادارے, اسٹیبلشمنٹ, فوج, آپ کو سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کا عام آدمی جو خاص آدمی ہے وہ آٹے کی لائنوں میں مفت آٹے کے لیے کچلا جا رہا ہے. گزشتہ روز ہی شاہد خاقان عباسی نے بیان دیا ہے کہ 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس آٹا اسکیم میں. تو اب ہماری سمت کیا ہوگی سردار صاحب, ہم کہاں جا رہے ہیں کیا؟ صدق بھائی اس طرح میں مختصر تساں جواب دیواں. جی. پاکستان دے اندر جڑا ایک گو مگو دی صورتحال ہے, جڑی یہ افراتفری ہے, جو لا قانونیاں تے جتنے برائیاں نے انہاں دا حل کی صرف ایک حل. یہ نہیں کہ میں مسلم لیگی ہوں یا میں نواز شریف صاحب چاہنے والا آدمی ہوں, اس دا حل میں محمد نواز شریف. میاں صاحب آندے کیوں نہیں؟ کس طرح عمرے تے آئے دے آج انہوں نے کس طرح نہیں, کس طرح حل ہے میاں نواز شریف؟ اس طرح حل ہے کہ پوری دنیا دے جتنے ملک نے وہ اگر اعتماد کرتے ہیں تو میاں نواز شریف تے کرتے ہیں. قیادت تے اعتماد ضروری, اس تے قیادت تے کرتے ہیں. باقی کسی پاکستان دی قیادت تے وہ اعتماد نہیں کرتے. تسی دیکھ کے انہوں سعودی عرب خصوصی دعوت تے خصوصی طیارہ بھیج کے انہوں بلایا, 2 ارب ڈالر فوری طور تے دیتا ہے, اور نال جڑے باقی جڑے منصوبے انہوں اتنے لانے انہوں تے دستخط کیتے ہیں. چائنا نال انہوں دی گل بات ہوئی ہے. 3.5 سال تو بعد خنجراب
58 بارڈر کھول کے 58 ارب روپے کا ریلوے کا منصوبہ چائنا شروع کرنا چائنا چاہتا شروع ہے کر رہا ہے، پاکستان اور کے ساتھ۔ سی پیک سارا دوبارہ تو سٹارٹ ہو جلسی جس وقت سی پیک سٹارٹ ہو گیا ڈالر انشاءاللہ 40-45 روپے اتیاسی۔ اچھا، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ میاں محمد نواز صاحب اس ملک میں ہوں، واپس ملک میں ہوں، اور پاکستان کی عوام ان کو لائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان ایک دفعہ پھر لائے گی، اور ان سارے دکھوں کا مداوع اور ملک کی ترقی صرف میاں نواز شریف کے ہاتھوں سے ہوگی، اور اللہ کرے گا۔ سردار صاحب آخر بے عوام تو سندے سامنے تو دیکھتی ہے تو سندے اور عوام دے درمیان میں آئل بالکل بھی نہ ہوتا اپنی عوام نال، خاص کر ضلع ایبٹ آباد دی عوام نال، اپنی ماواں بہناں بزرگاں، خاص کر نوجوان بچے بچیاں، جڑا بھی تسی پروگرام دینا چاہو تے اسکرین از یورز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب تو پہلے تے گزشتہ رمضان جڑا گزریا ہے اس دی مبارکباد پیش کرنا ضلع ایبٹ آباد دے تمام پراواں بہناں، ماواں بہناں، بچیاں، اور پھر گزشتہ عید مبارک سارے پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے عید دیاں خوشیاں نصیب کیتیاں نے۔ اج چونکہ سارا ملک واقعی ایک بڑی مشکل ترین حالات تو گزر رہے، اور جنہ لوکاں اس حالات خراب کرنے دی کوشش کیتی ہے، میرا اللہ ضرور انہاں سزا دے سی، چونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ دے نام تے بنیا، اور 27 رمضان پاکستان بنیا تے اللہ ہی اس دی حفاظت کر سی۔ اسی اللہ کے دعا کرنے ہیں کہ اللہ اس ملکاں ترقی دی راہ تے گامزن کر، اور جڑی نیک اور صالح قیادت ہے اللہ میاں نواز شریف ایک دفعہ پھر اس ملک دا وزیر اعظم بناوے اور پاکستان سڑا ترقی کرے۔ سارے دوستاں پراواں بزرگاں گزارش کرساں کہ میاں نواز شریف صاحب دے ہاتھ مضبوط کرو، مسلم لیگ دے ہاتھ مضبوط کرو، اور انہاں فتنہ فساداں کو اپنی جان بچاؤ، چھڑاؤ۔ دیکھ کے نو کہ 2018 دے اندر پاکستان دی کیا حالت ہوئی، اور آج 3-4 سال گزرنے تو بعد کیا حالت ہے، کیوں بڑھی ہے؟ صرف اور صرف ایک اکبر پروی دی سیاست ہوئی ہے، نہ سمجھی دی سیاست ہوئی ہے، نہ بلدی دی انتقام دی سیاست ہوئی ہے۔ نواز شریف ہم من گڑت کیساں بچ پناما لیگ تو سٹارٹ ہویا ہے تے اقامہ تے جل کے سزا دیتی گئی ہے، اور خود آج جنرل مشرف صاحب پہ ایک آخت ہے کہ میرے کو جنرل باجوہ صاحب کے میرے کو زیادتی ہوئی ہے، نواز شریف ہٹا کے میں پاکستان نال ظلم کیتا ہے، اور جڑے ہون ساڑے ملک دے ذمہ دار نے اللہ انہاں سمجھ دے، جس طرح باجوہ صاحب سب کچھ گنوا کے سمجھے، انہاں ہونی اللہ سمجھ دے چھوڑے تاکہ اس ملک کا پھر ایک دفعہ ترقی دی راہ تے اسی سارے مل کے گامزن کراں۔ اور سارے سیاستداناں گزارش ہے سیاست اپنی کرو، اپنی جماعت ضرور ہر کوئی پروموٹ کر دے، ہر کسی کرنا چاہیے، لیکن خدا رہا اس ملک دی بقا نظر بچ رکھو۔ الیکشن پاکستان دا نہ ہی کوئی نہیں کہندا اتھے کہ حال ہو رہا ہے، مہنگائی کے سادھاں پہنچ گئی ہے، لاقانونیت کے سادھاں پہنچ گئی ہے، اور روزانہ اپنے اقتدار دی خاطر خان صاحب کوشش کردا ہے کہ الیکشن ہو جلے میں اقتدار پہ آ جانا، پاکستان جاوے جدھر جلدا ہے۔ اساں سارے مل کے پاکستان دی تعمیر و ترقی واسطے اپنا کردار ادا، پاکستان ہے بھراؤ، اسی سیاست بھی کرساں، نوکریاں بھی کرساں، کاروبار بھی کرساں، سب کچھ کرساں۔ پاکستان نہ ہویا تو ساڑا حال جدوں وہ افغانستان تے قبضہ ہو گیا تے انہاں دے بچے تھے ریڑیاں تے جڑے لوگ گندا فروٹ سٹتے نالیاں پہ تو چون کے کھاندے، وہ حالت یعنی ایک انتہائی دکھ والی حالت ہے۔ اساں اللہ تعالیٰ اس تو محفوظ رکھے، ساڑے ملکاں اللہ محفوظ رکھے۔ مدینہ شریف مکہ شریف بھی یہی دعا کی تھی، یا اللہ پاکستان محفوظ رکھو، اور پاکستان دی عوام خوشحال، اور پاکستان دی ترقی دی اور خوشحالی واسطے جڑا آدمی بھی بہتر ہے اللہ اساں آنے، اور وہ میاں نواز شریف۔ سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب کی کھٹی میٹھی اور مزیدار گفتگو آپ نے سنی۔ سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب اتنا وقت دینے کا، مدینہ پاک کی کھجوریں کھلانے کا، آب زمزم پلانے کا، چائے پلانے کا، اور وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دیجیے گا ناظرین اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ سونے دے والے۔ مہربانی۔